حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی. جب کربلا میں آئے دلارے بطول کے, جب کربلا میں آئے دلارے بطول کے, چاروں طرف سے گھیر لیا فوج شام نے, بے ظلم سیدوں پہ کیا فوج شام نے. حاکم کا یہ حکم تھا کہ سب پئیں, چرند و پرند پئیں, منع تم نہ کیجو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجو. دریا پہ بھی لعینوں نے پہرا لگا دیا. جب کہیں آپ کو دعوت دی جاتی ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. آپ زحمت فرماتے ہیں تو کسی خیال اور کسی یقین کے تحت آتے ہیں. جس جگہ آپ تشریف لائے ہیں, ہمارے مہمان ہیں, یہ ترسیل علم کا ادارہ ہے اور یہاں 5 روز اعلیٰ پیمانے پر معزز مقررین کو زحمت دی جاتی ہے جو یہاں آ کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور آپ تک علم کی روشنی پہنچا کر آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں. ایسی صورت میں آداب مجلس کا خیال رکھنا چاہیے اور جہاں جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کے تحت وہاں تشریف فرما ہونا چاہیے. پکنک کے لیے تو بہت مواقع زندگی میں مل جاتے ہیں, علم کے لیے کم مواقع ملتے ہیں. علم کی مجالس کو علمی ہی رہنے دیجیے, انہیں پکنک کی مجالس نہ بنائیے. گزارش یہ کہ جو حضرات اب بھی باہر ہیں برائے مہربانی اندر تشریف لے آئیں اور پنڈال میں تشریف رکھیں. اب ہمارے اجلاس کا باقاعدہ ہم آغاز کر رہے ہیں. میں سرپرست مرکز تحقیقات و تبلیغات اسلامی حجت الاسلام والمسلمین حیدر علی جوادی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ میری معاونت فرمائے استقبال کے لیے یہاں تشریف لے آئیں. صلوات بر محمد علیہ وسلم. آج کی مجلس کے جو مقرر ہیں بہت معروف شخصیت ہیں, آپ ان سے واقف بھی ہیں, آپ انہیں سن بھی چکے ہیں. ایک بار پھر آپ کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ آج آپ ان کی گفتگو سنیں گے. میں گزارش کروں گا محترم حجت الاسلام والمسلمین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب سیکریٹری جنرل مجلس وحدت المسلمین کے تشریف لائیں اور اپنی نشست پر عمل کریں. صلوات محمد علیہ. تشریف رکھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج کی اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں انجینئر سید کاظم علی شاہ صاحب. ان سے گزارش ہے کہ اوپر تشریف لے آئیں اپنی ڈائس پر. اپنے شکریہ. صلوات بر محمد وآل محمد. مجلس میں نظم قائم رہنے کی صورت یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل جو ہیں انہیں سائلنٹ کر دیجئے. بہت عنایت آپ کی. ترسیل علم کے لیے اور توجہ کے لیے خاموشی بہت ضروری ہے. غیر ضروری آمد و رفت سے پرہیز کیجئے. ایک گزارش جو میں ہر سال کرتا ہوں, 5 دن کرتا ہوں, وہ پھر میں کر رہا ہوں کہ بچوں کو مجالس میں لانے کے ساتھ ساتھ مجالس کی نشست و برخاست کے آداب سکھانے کا بھی یہی سب سے مناسب موقع ہے. ان بچوں کو سکھائیے, بتائیے کہ ہماری یہ محفلیں کیا ہوتی ہیں, ان کی اہمیت کیا ہے, اور یہ بچے یہیں سے آداب سیکھیں گے انشاءاللہ. ان کو اس طرح سکھائیے کہ یہ اس مجلس میں اس کا ایک خوبصورت حصہ بنے, ہمارے پھول معلوم ہوں, کوئی تکلیف ان سے ہمیں نہ ہو بلکہ ان سے راحت ہو ہمیں. بہت شکریہ آپ کا. یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک, جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک, سب سے لیکن جدا اے خدا اے خدا. ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے, سبز و گل کھلے سینہ سنگ سے, گونجتا ہے تیرے جہاں تیرے آہنگ سے. جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما, اے خدا اے خدا. تلاوت کلام اللہ کی سعادت حاصل کریں گے مدرسہ حاضہ کے طالب علم اشفاق حیدر. تشریف لائیے. صلوات بر محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعويلا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو اور جب کوئی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو. اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے. بے شک اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں. پھر اگر آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے خدا اور رسول کی طرف پلٹا دو اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو. یہی تمہارے حق میں خیر اور انجام کے اعتبار سے بہترین بات ہے. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اسکاؤٹس کا جو ایک لفظ ہے اور جو بچے یہاں کام کرتے ہیں وہ آپ کی حفاظت کے لیے ہیں، آپ کے انتظام کے لیے ہیں. آج کچھ حضرات نے ان کے ساتھ مناسب رویہ نہیں رکھا جس کا بہت افسوس ہے. برائے کرم ایسا مت کیجیے. یہ آپ کی خدمت کے لیے آتے ہیں، بلا معاوضہ خدمت ہے، رضاکار ہیں. یہ آپ ہی کے بچے ہیں، آپ کی خدمت کے لیے آتے ہیں. ان سے مشفقانہ پیش آئیے تو بڑی عنایت ہوگی آپ کی. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہاں ہم ہر سال ویڈیو بناتے ہیں اس مجلس کا. وہ ایک ریکارڈ ہوتا ہے اور ریکارڈ کو خوبصورت ہونا چاہیے. فوٹوگرافر حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ درمیان میں نہ آئے تو تاکہ یہ جو ویڈیو بن رہا ہے اس کے درمیان میں اس کے آنے کی وجہ سے کچھ گڑبڑ ہو جائے گی. تو مہربانی کریں ایسا نہ کریں اور جہاں جہاں سے ممکن ہے وہاں سے فوٹو لے لیں اور اس کے سامنے نہ آئے. بہت شکریہ. میری باتیں آج آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوں گی لیکن ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی. شعبدہ ساز ہے یہ ذوق تماشا اپنا، شعبدہ ساز ہے یہ ذوق تماشا اپنا. ان کی صورت پہ ہوا جاتا ہے دھوکہ اپنا. اثر جلوہ پہ خود حسن کا قابو ہی نہیں، روک سکتی ہے کہیں شمع اجالا اپنا. کچھ یہی صورتحال ہے اس شمع فروزہ کی جنہیں ہم مہم جوئی میں سرگرم دیکھتے ہیں. نہ موسم کی فکر، نہ پیرانہ سالی کا خیال،
ایسے ہوتے ہیں تیرے چاہنے والے مولا۔ حجت الاسلام والمسلمین آغا حیدر علی جوادی کی بارگاہ میں درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں، مہمانوں کے لیے خیر مقدمی کلمات اور عرض حال ارشاد فرمائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، برادران ایمانی، یہ مرکز تحقیقات و تبلیغات اسلامی جام شورو میں آپ تشریف فرما ہیں، اور یہ ماہ مبارک رمضان کا یہ خمسہ فہم اسلام کے عنوان سے 18واں پروگرام ہے۔ 18 سال ہو گئے اس پروگرام کو۔ اس پروگرام کی بنیادی حقیقت اور بنیادی ضرورت میں ہر سال بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے پاس بنیادی اور اصطلاحی لحاظ سے کچھ اسلام کی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ ان میں سے آپ عقائد کو لے لیں، اصول دین کو لے لیں، فروع دین کو لے لیں، پھر آداب و اخلاق کو۔ اس ضمن میں پتہ نہیں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں جن کی طرف ہماری ہوا بھی نہیں لگتی۔ بہت سارے لوگ اس انداز سے بولتے ہیں کہ ہم ایک دیندار لوگ ہیں، ہمیں سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ عموماً ہمارے پاس اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دین ہے اور اس کے بعد سیاست سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت امام خمینی نور اللہ مرقدہ عرض کروں کہ جیل میں تھے اور وہ شہنشاہ ایران کو للکار رہے تھے۔ ایک شہنشاہ کا وزیر ان کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ بھائی قبلہ، آپ تو بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ تو مرجع ہیں، آپ تو بہت بزرگوار شخصیت ہیں، بہت پاک شخصیت ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ سیاست جھوٹ ہے، مکاری ہے، بدماشی ہے، اس میں آپ کیسے آ گئے؟ تو امام نور اللہ مرقدہ نے جواب دیا کہ اس سیاست میں نہ ہم پہلے تھے نہ اور اب بھی ہے۔ یہ ہے، عرض کر رہا ہوں کہ ایک سیاست میں نہ ہونا، لیکن اس باطل سیاست کو ختم کرنا یہ الہی سیاست ہے، علوی سیاست ہے، حسینی سیاست ہے۔ کربلا میں جو حسین گئے تھے کسی اور کام کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ یزیدی نظام کو ختم کرنے کے لیے گئے تھے، اور یزید کی نظام کو ختم کرنا خود ایک سیاست ہے۔ یعنی حسینی سیاست ضد ہے سیاست یزید کے، خدائی سیاست ضد ہے، عرض کر رہا ہوں، شیطانی سیاست کے۔ یہ عرض کر رہا ہوں ہمارے پاس ہے سیاست۔ تو اگر سیاست کو اگر آپ مائنس کر دو گے تو آپ کے پاس میں موقع نہیں ہے، توحید بھی نہیں رہے گی، امامت بھی نہیں ہے، اور آپ کے پاس نبوت بھی نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں رہے گا۔ کیونکہ اگر حاکمیت خدا کو انکار کر دیا، خدا کیا چیز رہے گا تمہارے لیے؟ اگر حاکمیت انبیاء کو انکار کر دیا تو نبوت تمہارے پاس نہیں رہے گی، اگر حاکمیت امام کو انکار کر دیا تو امامت تمہارے پاس نہیں رہے گی، اور ادھر سے حاکمیت کا اقرار کرو گے، ادھر سے سیاست میں آ جاؤ گے، اور ادھر سے سیاست میں آ جاؤ گے تو سیاست کے مقابلے میں آ جاؤ گے۔ جب تمہارے پاس مقابلے میں جو سیاست ہوگی تو تم کو ایک حسینی سیاست اپنا کے یزیدی سیاست کے ساتھ ٹکراؤ کرنا پڑے گا۔ یہ ایک نظام ہے، ایک ضرورت ہے۔ بہرحال میں ایک بات کر دی بیچ میں، اور یہ ایک ہمارے پاس دین کے، جو میں نے فقط اس لیے کہا تھا کہ ہمارے پاس موٹے موٹے لفظ ہیں اور ان کے تحت میں جو چیزیں آتی ہیں بہت اونچی اونچی ہیں، بہت ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم فقط یہی ہے کہ خدا ہے، 1,24,000 نبی ہے اور امام ہے، اور پھر ہم لوگ معاشرے میں اس طرح پلتے بڑھتے خیال کرتے ہیں کہ امام ایک بہت بڑا درویش ہوگا، نبی ایک بہت بڑا درویش ہوگا،
اور اللہ جو ہے وہ درویشوں کے ساتھ ہے، اللہ کسی نظام کے ساتھ نہیں ہے، نہ اس کے پاس نظام ہے، کیونکہ توحید کوئی نظام نہیں ہے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، نبی کوئی نظام نہیں ہے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، امام کوئی نظام نہیں ہے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، مگر تسبیح پڑھو گوشے میں بیٹھو اس انداز سے۔ تو ہمارے پاس ایک نظام ہے، اور وہ نظام جب بات آتی ہے تب جا کے میدان میں باتیں بھی ہوتی ہیں اور یہ گفتگو بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں فقط یہ اس لیے عرض کر رہا تھا کہ ہم بات کر رہے ہیں توحید کے نیچے میں ہمارے بہت بڑا ایک نظام ہے، ادھر نبوت پھر ایک نظام ہے، امامت ایک نظام ہے۔ بہرحال میں یہ فقط اس لیے کہہ رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہم اپنے معاشرتی لحاظ سے اور اس پہ کام نہ ہونے کی وجہ سے بھول جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک رمضان جب ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں تو اللہ بھی یہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ہمارے پاس الہی رنگ آ جائے، صبغت اللہ ہی آ جائے، اور اس صبغت اللہ رنگ حاصل کرنے کے لیے ہم بھی ایک میدان لیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہم بھی ایک کام کریں اور ایک کلاس تشکیل دے دیں جس میں الہی رنگ کی معنی بتا کے مومنین کو یہ بتایا جائے کہ تم کو یہ رنگ لینا چاہیے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں۔ تو یہ خمسہ جو ہم نے معین کیا اور یہ رکھا وہ اسی نیت سے تاکہ وہ موضوعات جن پہ کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی اور اس پہ باتیں بھی نہیں ہوتی ہیں، علماء اور اسکالر حضرات کو بلائیں اور وہ آ کر اس موضوع پہ سیر حاصل بحث کریں۔ اس وجہ سے ہماری کوشش ان اجلاسوں میں وہی ہوتی ہے کہ جو اس قسم کے علماء ہوں جو موضوعاتی گفتگو کر سکتے ہیں اور موضوعوں کو ڈیپ تک لے جا کے مطالب کو ذہن نشین کر دیتے اور آپ کو ایک بات ذہن میں آ جائے، کوشش یہ کرتے ہیں۔ ورنہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک مجلس جیسی ہوتی تو کسی کو بلا لیتے تو کوئی اتنی زحمت کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، بہت آسانی کے ساتھ ایک مجلس بھی ہو جاتی، نعرے بھی لگ جاتے، خوش بھی ہو جاتے۔ بہرحال تو یہ اصل مقصد تھا، اس وجہ سے اس کو 18واں سال ہوا۔ بعض دوستوں سے اور بعض تنظیموں میں سے اس میں امامیہ کے برادران، اصغریہ کے برادران، خود ہمارے عرض کر رہا ہوں کہ اس مرکز کے اساتذہ اور شاگرد سب اس میں انوالو ہیں اور زحمتیں کرتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کے چیئرمین ہیں برادر سید آصف علی شاہ صاحب جو کہ خود ایک بزرگ حیثیت ہے، وہ کام کرتے ہیں۔ ابھی میں متوجہ نہیں تھا، یہ ہمارے پروگرام کے نور اظہر برادر نور اظہر جعفری صاحب جو کہ واقعاً اس پروگرام کو بیٹھ کے نورانی کرتے ہیں۔ آپ کام کو تقسیم کریں اور ان کام کو تقسیم کرنے کے ساتھ ایک دوسرے کو مدد کریں۔ آپ نے ایک باورچی بنایا ہے، باورچی بنایا، اس کو باورچی کو روٹی پکانے دیں، آپ جا کے بیچ میں بڑھیں گے، نمک آپ ڈال دیں گے، مرچی آپ ڈال دیں گے یا لکڑی آپ ڈال دیں گے تو روٹی نہیں پکا سکے گا غریب، تو آپ اس کا تعاون کریں۔ اسی طرح سے آج کل جب حالات اتنے ہیں اور آپ خود کہتے ہو کہ سیکورٹی ہونی چاہیے تو ان اسکاؤٹوں کو بلائیں، اگر آپ سے کوئی تلاشی لیتا ہے میں تو سمعن و طاعن کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتا ہوں بھائی پہلے میری تلاشی لو، بعد میں اندر جاؤں۔ آپ کو اس انداز سے تعاون کرنا چاہیے، ایک منٹ میں آپ کی بے عزتی ہو جاتی ہے، اور اگر اگر حادثہ آپ کو پیش آ جائے تو بعد میں سب آپ کو یہ تو یہ نہ پروگرام کو، یہ ان کو نہیں کو، نہ اسکاؤٹ کو، نہ مولویوں کو، نہ ان کو جو انچارج تھے ان کو عقل نہیں ہے، اتنا نقصان کرا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو خدا را عقل کے ناز کھول لے، اتنا جلدی آپ خود کو بے عزتی نہ کرے اپنی، خود جلدی میں اتنا نہ کوئی اتنی بڑی شخصیت آپ کو کوئی ہاتھ لے، آپ کون ہو، میں کون ہوں، یہ نہیں ہے برادر۔ آپ کھڑے ہوئے، وہ بچے آپ کے ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے آپ ان کا تعاون کریں تو وہ کام کریں گے۔ آپ ان کو بیٹھے آج 2 تھپڑ رسید کریں، ان کو وہاں چلے جائیں گے۔ بہت اچھے بچے ہیں، بہت زحمتیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے ایک دوسرے کو تعاون کریں۔ آپ بیٹھے ہوئے یا تشریف فرمائیں، مقرر یہاں ہے اور آپ سب کھڑے ہو جائیں، مقرر بھی چلا جائے گا، کیونکہ سب کا آپ وہ بولے گا، آپ بیٹھیں گے سنیں گے تو وہ بولے گا، اگر وہ نہیں بولے گا وہ چلا جائے گا تو آپ بھی چلے جائیں گے، تو ایک دوسرے کا تعاون نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک کرسی رکھتا ہے، ایک فرش بچھاتا ہے، ایک بولتا ہے، ایک سنتا ہے، ایک روٹی بناتا ہے، ایک روٹی کھاتا ہے، ایک چائے پیتا ہے، ایک چائے بناتا ہے۔ ہر ایک کو اپنے حصے میں تعاون کرو دوسرے کے ساتھ، نظم کو خراب نہیں کرو۔
یہ ایک عرض کر رہا ہوں عقلی اور اچھی چیز ہے. بچوں کو کہو سلام ہو، تم کو زحمت کیوں، کتنے دن وہ دن کو اب روزے سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کرو جلدی اپنی عرض کرو. بچوں کو بھی بہرحال یہ کہ اگر کسی سے بدتمیزی ادب سے نہیں ہو تو اس کا نہیں مطلب کہ اسکاؤٹ سب کی بے عزتی بھی کرو. وہ ان کو ادب اخلاق کے ساتھ کہہ دو بھائی ہم ذمہ دار ہیں، ہم آپ کو حضرت معذرت چاہتے ہیں، بڑے ادب سے ان کو بات کرنی چاہیے. بہرحال میں آپ کی عظمت اور ان بچوں کی عظمت کے لیے آپ سب کو گزارش ہوں کہ صلوات بآواز بلند پڑھ دیں. تو میں زیادہ بول گیا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. آج ہمارے اس پروگرام کے عرض کر رہا ہوں کہ خطیب محترم ہیں جو ابھی پاکستان کی ایک نامور شخصیت حجت الاسلام علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب، جو ایک بات مجھے یاد آتی ہے، اس وجہ سے وہ میں کہہ دوں. شہید عرض کر رہا ہوں کہ صدر رحمت اللہ علیہ جو نجف میں تھے، ان کا ایک لفظ ہے، وہ فرماتے تھے کہ ذوبوا فی الخمینی کما ذاب ہوا فی الاسلام. خمینی میں ایسے گھل جاؤ جس طرح وہ اسلام میں گھل گیا ہے. تو میرے خیال میں کہ اب وہ نائب خمینی امام خامنئی ہے، اور یہ آغا راجہ ناصر عباس جعفری صاحب ایک خود عالم متقی و پرہیزگار ہوتے ہوئے یہ خود خامنئی اور خمینی میں گھلی ہوئی شخصیت ہے. تکبیر! خوب وہ شخصیت عرض کر رہا ہوں یہاں تشریف لائے، اور یہ ہمارا ایک موضوعاتی جلسہ ہے. اس میں میں ان کے دانش میں، ان کے علم میں، ان کی فضیلت کا مقر ہوں. انہوں نے ہمارے اس جلسے کو اور اس مرکز کو منور فرمایا، وہ تشریف لائے. اور عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک شاگرد کی حیثیت سے مرد بن کے رہے، آپ اعتراضات کریں ان پہ، اب ان سے جوابات بھی سنیں. ان کو چھوڑے نہیں ایسے کہ سن لیا بس چھوڑ دیا، نہیں، باتیں سنیں، سننے کے بعد جو اعتراضات ہوں وہ اعتراضات کریں، اور ان پر فرض ہے کہ وہ جواب بھی دیں. اچھا، اب ایک عرض کر رہا ہوں آپ کے پاس، ان کا موضوع ہے حقیقت نظام ولایت فقیہ اور اس کی برکتیں. پتہ نہیں میرے ساتھ ہیں اب یا نہیں. یہ ہے حقیقت نظام ولایت فقیہ اور اس کی برکتیں. نیا نام ہے، نیا نظام ہے. آپ چاہے مشرقی دور میں چلے جائیں یا مغرب کی طرف چلے جائیں، ان کے اپنے ایک نظام ہے. اس میں بادشاہی بھی ہوگی، ڈیموکریسی بھی ہوگی، جمہوریت بھی ہوگی. یہ ان میں اشتراک ہے، چل رہا ہے یہ دنیا میں. کہ کون سی ہے؟ کہیں دیکھو امیر ہے، کوئی دیکھو بادشاہ ہے، کسی کو عرض کر رہا ہوں کہ کس القاب سے، بعض القاب سے نوازا جاتا ہے. بہت سے ایسے آپ عرض کر رہا ہوں جائے مثلا مشرق کے کمیونسٹ ہیں، لیکن ان کے پاس نظام چلانے کے لیے کون سا ہے؟ نظام ہے، جمہوری نظام ہے. یا ادھر چلے جائیں کوئی یا بادشاہی نظام ہے. اب چلے جائیں مغرب میں، برطانیہ میں چلے جائیں، وہاں ایک نظام ہے، بادشاہی نظام ہے. یا جمہوری ہے، جو ہے یہ شالودہ ہے، کیا ہے، امریکہ میں ہے، جرمن ہے، جہاں بھی دنیا میں جائیں کچھ نہ کچھ. یہ سب عرض کر رہا ہوں سمجھے ہوئے تھے کہ یہ عرض کر رہا ہوں دنیا ہماری ملکیت ہے اور ہم ان کے صاحب ہیں، اور انہی نظاموں میں سے کسی کو منتخب کر کے ہی کوئی مملکت زندہ رہ سکتی ہے، ورنہ ان نظاموں کے علاوہ کسی کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے. ابھی بھی امریکہ اور اس قسم کے لوگ نظیم نوین جہانی نیو ورلڈ آرڈر جیسے اصطلاحیں دے کے ڈراتے ہیں کہ ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس طاقت ہے. ایک دنیا میں نیا نظم آ رہا ہے اور اس
اس کا باپ ہوگا امریکہ، اور اس کا پریزیڈنٹ جو ہوگا وہ دنیا کے ہر انسان کی جان اور مال کا مالک ہوگا۔ اس قسم کے اصطلاحیں اور ہم کو ڈراتے ہیں۔ پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ پھر لوگوں کو راضی کر کے جمہوری وغیرہ یہ وہ کبھی عورتوں کو کبھی مردوں کو ان کو تیار کر کے وہ کسی طریقے سے وہ اپنی ہیکڑی اور اپنی صاحبیت اور اپنی مالکیت جو ہے وہ جتاتے ہیں۔ یہ چل رہا ہے۔ اس درمیان میں ایک نعرہ لگا، اس لیے کہ مسلمان جب مسلمان بٹا تو سنی بن گیا، شیعہ بن گیا۔ سنی بن گیا، نعتیں پڑھنا شروع کر دی، شیعہ بن گیا، ماتم کرنا شروع کر دیا، اور یہ ماتم کرنا ہی سب کچھ انہوں نے دین سمجھ لیا، اور نعتیں پڑھنا ہی سب کچھ دین سمجھ لیا۔ نتیجے میں ہم لوگ ان چیزوں میں لگے رہے، اور وہ ہمارا دشمن بہت خوش ہوا کہ ان کو ماتم کرنے دو، یہ ہمارا نام نہیں لیتے، ان کو نعتیں پڑھنے دو، یہ ہمارا نام نہیں لیتے۔ یہ چلا اس انداز سے۔ خوب ہم مولوی لوگ تو کمانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نعت خوان یا ذاکر یا مولوی لوگ ہم سب کمانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا پیسہ ملے تو اچھا نعت خوان۔ نعت بڑی عبادت ہے، یہ نہیں کروں نہیں، لیکن جس میں ہمارے پاس بیچ میں جو گڑبڑ ہوئی وہ اب یہ نعت خوان آ گئے، ادھر یہ ہم قصیدہ خوان بھی آ گئے، یہ مجلس پڑھنے والے آ گئے، اب سب باتیں یہ اس انداز سے ہوئی۔ اب بیچ میں ہمارے پاس جو بات رہ گئی وہ یہ ہے کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر، یہ نظم نوین، یہ جہانی، یہ ان کے بیچ میں پھنسے رہے، ڈرتے بھی رہے، ڈرتے بھی رہے، ڈرتے بھی رہے، ڈرتے بھی رہے، اور ادھر سے کر رہا ہوں KGB یا CIA کا نام آئے اور ہم کانپنا شروع ہو گئے، مرنا شروع ہو گئے، اور ہم اپنی شخصیت کھو بیٹھے۔ انبیاء کے فضائل معجزات فقط گزشتہ بیان کر رہے ہیں کہ آج علی کا کیا معجزہ ہے، آج پیغمبر کا کیا معجزہ، وہ ہمیں یاد ہی نہیں۔ آج کس کام کا علی ہے وہ ہے ہی نہیں، آج اللہ کس کام کا ہے وہ ہے ہی نہیں، آج حسین کس کام کا وہ ہے ہی نہیں۔ نعتیں پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے، یہ کام ہو رہا ہے ہمارے پاس۔ ناراض تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ اب یہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، نظم نوین جہانی نیو ورلڈ آرڈر کے مقابلے میں ایک نظام اٹھا ہے جو دنیا کے مقابلے میں چیلنج بن کے اٹھا ہے، وہ ہے نظام ولایت فقیہ۔ مرحبا۔ ایسا نہیں سمجھو کہ امریکہ سے دنیا ڈر رہی ہے اور بخار چڑھا ہوا ہے۔ نظام ولایت فقیہ نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ پریشان ہے کہ یہ بلا کہاں سے آئی؟ یہ موجود تھی قرآن میں، یہ حدیثوں میں موجود تھی، یہ سنت الہی میں موجود، یہ قرآن میں موجود، یہ حدیثوں میں موجود، لیکن ہم ساتھ دے رہے تھے ان لوگوں کا تاکہ یہ مزے سے کام کرے اور ہم گڑبڑے کرتے رہے۔ بہت ہو چکا، ایک نیا نظم، میں اب اس کو نیو ورلڈ آرڈر کس آئینے میں، نظام ولایت فقیہ کے آئینے میں کیا ہے، وہ ہمارے مقرر محترم آئیں گے، وہ کیا ہے نظام ولایت فقیہ، کہ یہ دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے، اور اس کے بعد اس کی برکتیں کیا ہیں، اور اگر آپ دوسرے نظاموں میں جائیں گے تو آپ کو کیا نقصانات اٹھانا پڑیں گے، اور نظام ولایت فقیہ کے تحت میں آئیں گے تو آپ کو کون سا ترا لگ جائے گا۔ یہ تفسیر طلب چیزیں ہیں۔ ہمارے بہت ہی بزرگ عالم دین قبلہ حجت الاسلام ناصر عباس جعفری، جو ابھی عرض کر رہا ہوں میدان سیاست میں بھی قدم اور ایک مجلس وحدت مسلمین تشکیل بھی دی، اور اس کی وجہ سے بہت اچھے کارنامے اور شیعوں کو ہمتیں دی اور شیعوں کو احساس کمتری سے نکالا، اور بہت سے میدانوں پہ ایک عرض کر رہا ہوں توجہ دلانے کے لیے کہ شیعہ کی ایک حقیقت و حیثیت کیا ہے،
اس انداز سے انہوں نے کام بھی کیا ہے، اور ہمارے سندھ کی برکت ہے کہ ہمارے برادر مختار امامی صاحب بھی تشریف فرمائے، وہ بھی سیکریٹری جنرل مجلس وحدت مسلمین کے ہیں، وہ بھی تشریف لائے اس میں۔ بہرحال میں بہت بول گیا، اس لیے آپ سے مقرر سب سے معذرت خواہ ہوں۔ اور اس کے بعد آج کے اس جلسے کی صدارت کر رہے ہیں ہمارے برادر محترم سید کا انجینئر سید کاظم علی شاہ موسوی صاحب۔ اب یہ سید کاظم علی شاہ موسوی، ابھی اس کی تھوڑی سی یاد میں آپ کو بتا دوں، میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا صوبائی صدر تھا۔ قبلہ شہید عارف الحسینی رحمت اللہ علیہ ہمارے شیعوں کے قائد تھے، اور یہ اس زمانے میں سید کاظم علی بچے تھے، جوان تھے، اور میں اگر اس میں یہ کہہ دوں، یہ جوان جب تک شہید عارف الحسینی یا سندھ میں ہوتے تھے اس کے میزبان تھے، حتی چائے تک ان کو پلانا، ان کی خدمتیں کرنا اس کا کام تھا۔ ان کے ساتھ تھے رضا علی آغا صاحب جو میرے ساتھ جنرل سیکریٹری ہوتے تھے سندھ کے، وہ یہ ان کے خدمت کا پورے سندھ میں ان کے ساتھ، حتی گارڈ مہیا کرنا وہ بھی ان کا کام، زحمتیں کرنا ان کا کام۔ یہ اس زمانے میں سے اس لائن میں اس میں تھے، ابھی آج یہاں تشریف لائے اور ہمارے اس جلسے کو منور کیا ہے۔ اور ان کی ایک نیک سیرتی سے آپ کو بتا دوں یہ بھی کہ ہمارے پاس عموماً سرکاری نوکریاں چاہی جاتی ہیں، یہ سرکاری نوکری میں ایس ڈی او بلکہ شاید اس سے بھی اونچے، لیکن جب وہاں رہے دیکھا کہ نہیں، وہ تنخواہ پہ گزارا نہیں ہوتا، جو دوسرے کو نام جو فضل ربی کہتے وہ کھانا حرام ہے، نوکری چھوڑ دی، اپنا کما رہے ہیں۔ بڑے بچے کو بھیج دیا پہلے قوم میں ابھی نجف میں، ورنہ عام طریقے سے ہمارے پاس کہتے ہیں کہ مولوی نہیں بنو تو اچھا ہے، لیکن یہ باوجود اس کے اپنے بڑے بچے کو، اور بہت اچھا پیارا بچہ ہے ان کا، ابھی وہ نجف میں پڑھ رہا ہے انشاءاللہ، کل وہ عالم ہے، وہ اس جلسے کی صدارت کر رہے ہیں۔ اب میں زیادہ بول گیا، آپ سے معذرت، قبلہ ناصر عباس صاحب سے، آغا کاظم سے، سب سے معذرت، قبلہ نور اظہر صاحب سے، دوسرے علماء جو یہاں تشریف فرمائے مجھے معذرت، بہت بول گیا۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں قبلہ ناصر عباس صاحب جعفری کو کہ آپ سے آگے خطاب کریں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ دعوت ملا یوم لقاء اللہ، اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین واصدق القائلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جیسا کہ استاد گرامی قادر جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا جوادی حفظ اللہ نے موضوع آپ کے سامنے بیان فرما دیا، اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں ان کی محبتوں کا شکریہ، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، شہید قائد، شہید مظلوم کے ساتھی ہیں، اور جب بھی ان سے ملتے ہیں شہید کی خوشبو ان سے ہمیں محسوس ہوتی ہے، شہید کے باوفا دوستوں میں سے ہیں، اور شہید کو محسوس کرنے والے شخصیات میں سے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کا سایہ دراز فرمائے اور ان کی شفقتیں اسی طرح سے باقی رہیں، اور یہ مرکز جہاں پر یہ پروگرام ہو رہا ہے علوم محمد والے محمد کی ترویج کا عظیم مرکز بنے، ترقی کرے، پیش رفت کرے، بابرکت ہو، مفید ہو انشاءاللہ۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ میں کوشش کروں گا اس موضوع کو سادہ عام فہم انداز میں بیان کروں، کیونکہ ولایت فقیہ کا موضوع مختلف حوالوں سے
بحث طلب ہے، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ عام انداز میں اس کو اس طرح سے بیان کروں جیسے ایک پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ بیان کرتا ہے، تاکہ عام نوجوان جو علمی اصطلاح سے واقف نہیں ہیں وہ بھی اس سے آشنا ہو جائے۔ درود پڑھیے محمد والے۔ دیکھیے، اللہ نے انسانوں کو ایک جیسا خلق نہیں کیا، ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے، صلاحیتیں مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں۔ شاید خدا کی خلقت کا انسانوں کے حوالے سے حسن بھی یہی ہے۔ اگر ایک جیسے لوگ خلق ہوتے تو زندگی بڑی مشکل ہو جاتی، زندگی میں یہ حسن، یہ تنوع نہ ہوتا، یکسانگی ہوتی اور زندگی جمود کا شکار ہو جاتی۔ جب انسان مختلف صلاحیتوں کے ساتھ خلق ہوئے ہیں، یہیں سے ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بے نیاز ہوں، میں مستقل ہوں، مجھے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب انسانوں میں صلاحیتیں مختلف ہیں، کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، کوئی انجینئر بن سکتا ہے، کوئی معلم بن سکتا ہے، کوئی اناج اگانے والا بن سکتا ہے، کوئی کپڑا بنانے والا بن سکتا ہے، کوئی کپڑا سینے والا بن سکتا ہے، کوئی چمڑا بنانے والا، کوئی چمڑے سے مختلف چیزیں بنانے والا۔ بالآخر ہر انسان مختلف صلاحیتوں کا مالک ہونے کی وجہ سے اس کے اندر مختلف قسم کے ہنر اور مختلف قسم کی صلاحیتیں موجود ہیں، جس کے نتیجے میں انسانوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو کر نہیں رہ سکتے۔ یہیں سے معاشرہ وجود میں آتا ہے، سوسائٹی وجود میں آتی ہے، کیونکہ کوئی انسان دوسرے انسانوں سے کٹ کے نہیں رہ سکتا۔ اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اسے استاد کی ضرورت ہے، اسے کپڑا بنانے والے کی ضرورت ہے، کپڑا سینے والے کی ضرورت ہے، اناج اگانے والے کی ضرورت ہے۔ بس یہ انسان بے نیاز نہیں رہ سکتا، دوسرے انسانوں سے اور مستقل نہیں رہ سکتا۔ یہیں سے رابطہ پیدا ہوتا ہے آپس میں، اس رابطے کے نتیجے میں معاشرہ اور سوسائٹی وجود میں آتی ہے۔ جب معاشرہ اور سوسائٹی وجود میں آتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ انسانی معاشرے کے اندر لوگوں میں عداوتیں، حسادتیں، دشمنیاں، لڑائیاں، جھگڑے، رکابتیں اور مختلف قسم کی مشکلات وجود میں آ سکتی ہیں اور آتی بھی رہی ہیں۔ رکابتیں پیدا ہوں گی بے جا، مقابلہ شروع ہوگا، دشمنیاں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، ایک طاقتور ہو کر دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کرے گا، مسلط ہونے کی کوشش کرے گا، ناامنی پیدا ہوگی، ہرج مرج پیدا ہوگی۔ یہیں سے اس انسانی معاشرے کو ایک سسٹم کی، ایک نظام کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے، تاکہ معاشرے کے اندر ان رکابتوں کو متوازن رکھا جا سکے، بے جا عداوتوں کا کلا کما کیا جا سکے، دشمنیوں کو مٹایا جا سکے اور ترقی اور پیش رفت کے یکساں مواقع مہیا کیے جا سکے، اور انسانی معاشرے کے افراد کے درمیان پائیدار روابط برقرار کیے جا سکیں۔ ایک سسٹم اور نظام کی ضرورت ہے۔ اس سسٹم اور نظام کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک ولایت کے نظام کی ضرورت ہے۔ انسانی معاشرے کو ایک ایسے سسٹم کی ضرورت ہے جس میں رہ کر انسانی معاشرہ آگے بڑھ سکے اور ان مشکلات سے جو میں نے گنوائی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں، ان سے محفوظ رہ سکے۔ بس ایک معاشرے کے لیے سسٹم اور نظام کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ معاشرے کو سسٹم اور نظام کی ضرورت نہیں ہے۔
ایک چھوٹا سا اسکول بھی ہونا وہ بھی بغیر سسٹم اور نظام کے نہیں چلتا. اس میں بھی ایک ولی ہوتا ہے جس کا نام ہے ہیڈ ماسٹر. اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، پاور ہوتی ہے، وہ فیصلے کرتا ہے اور وہ اسکول کو لے کے آگے بڑھتا ہے. ایک کارخانہ بھی ایک سسٹم کے بغیر نہیں چل سکتا. اس کا بھی ایک ولی ہوتا ہے جو اس کا ایم ڈی ہوتا ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتا ہے، یا اس کا سی ای ہوتا ہے، چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے، جو اس نظام کو، اس فیکٹری کے نظام کو چلاتا ہے. اس میں بھی ایک سلسلہ مراتب ہوتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں، ایک سسٹم ہے اور ایک نظام ہے. لوگ سسٹم اور نظام کے حوالے سے تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ جو سسٹم کو قبول کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں. ایک وہ لوگ جو سسٹم کو قبول تو کرتے ہیں لیکن فالو نہیں کرتے، پیروی نہیں کرتے، اس کے مطابق نہیں چلتے. اور ایک وہ لوگ جو سسٹم سے اور اس نظام سے ٹکراتے ہیں اور لڑتے ہیں. یورپین ممالک کی ترقی کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے اپنے اس نظام ولایت کو قبول کیا، اس کی پیروی کی، اس کے مطابق چلے، نظام شکن نہیں بنے، سسٹم توڑنے والے نہیں بنے، سسٹم کو فالو کرنے والے بنے، جس کے نتیجے میں انہوں نے اس دنیا میں کسی حد تک ترقی کی. چائنا میں 1 ارب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں. وہاں کے لوگ اس سسٹم کو فالو کرتے ہیں. چائنا نے بہت ترقی اور پیش رفت کر لی ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا المیہ یہ ہے کہ لوگ سسٹم کو قبول اگر کرتے بھی ہیں تو اس کی پیروی نہیں کرتے یا سسٹم سے ٹکراتے ہیں. بغاوت کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں ہمارے اندر. ہماری اس طرح سے تربیت نہیں ہوتی کہ ہم ایک سسٹم کو فالو کریں. اب اسکولوں کو دیکھ لیں، اپنے کالجز کو دیکھ لیں. کالجز میں لڑکوں کو، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بغاوت پر اکسایا جاتا ہے. بغاوت کی طرف زیادہ ان کا میلان ہوتا ہے نسبتاً اطاعت پذیری کے، قبول کرنے کے اس سسٹم کو، اس کے پیچھے چلنے کے. یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا اور جہان اسلام کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. ان کی عقب ماندگی اور ان کے انحطاط کے اسباب میں سے ایک عام سبب یہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر اور جہان اسلام کے اندر مسلمان اپنے سسٹم کو فالو نہیں کرتے، اس کی پیروی نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے امیر شام کو جو مانتے تھے وہ اس کے سسٹم کی پیروی کرتے تھے اور اس کے پیچھے چلتے تھے، لیکن مولا علی کو جو مانتے تھے وہ مولا علی کے نظام ولایت کی پیروی نہیں کرتے تھے، اس کے پیچھے نہیں چلتے تھے. یہی وجہ ہے کہ نہج البلاغہ میں بعض مقامات پر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش معاویہ میرے 10 لے لے اور اپنا 1 دے دے. کیا وجہ تھی اس میں؟ جو امیر شام کے ساتھ لوگ تھے اس باطل ولایت کو قبول مانتے بھی تھے اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے تھے، اس کی پیروی بھی کرتے تھے. اور یہ حق کی ولایت کو ماننے کے ساتھ اس کی پیروی نہیں کرتے تھے، ماننے کے باوجود اس کی پیروی نہیں کرتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ سخت گرمی ہے، انتظار کیجئے، ابھی جنگ نہیں لڑ سکتے. کبھی کہتے تھے کہ سخت جاڑے کا موسم ہے، موسم اچھا ہونے دیجئے، اور امیر المومنین کو اذیت کرتے تھے. لہذا امیر شام کی ظاہری کامیابی کے اسباب میں سے کیا ہے کہ باطل نظام کو ماننے والے، باطل نظام ولایت کو ماننے والے اس کی پیروی کرتے تھے، وہ کامیاب ہو گیا. اور حق کی ولایت کے نظام کو ماننے والوں نے پیروی نہیں کی بلکہ امام حق اور ولی حق پر اپنی رائے ٹھوسنے کی کوشش کی. 1.5 لاکھ خوارج سامنے آ گئے. کہا کہ مالک اشتر کو واپس بلائیے وگرنہ ہماری تلواریں آپ کے خلاف ہیں. امیر شام کے لشکر میں سے ایک بھی تلوار لے کے امیر شام کے مقابلے میں نہیں آیا. وہ باطل کی ولایت کے پیرو تھے، یہ حق کی ولایت کے پیرو نہیں تھے. پھر کیا کہا علی نے کہ حکم میری طرف سے مالک اشتر ہوں گے. کہا نہیں، ابو موسیٰ اشعری ہوں گے. تو دوستو یہ گلمیہ ہے. بہرحال اب ولایت کا نظام معاشرے کے لیے ضروری ہے. اس سے فرار ممکن نہیں. یہ مختلف شکلوں میں رہا، کبھی قبائلی سسٹم میں رہا کی شکل میں رہا، کبھی بادشاہتوں کی شکل میں رہا، کبھی آمریت کی شکل میں، ملوکیت کی شکل میں رہا، خلافت کی شکل میں رہا. بالآخر یہ نظام ولایت انسانی
معاشرہ میں موجود رہا. ترقی کرتے کرتے آج کل کے زمانے میں جو بشریت کو یورپ نے نظام ولایت دیا ہے اس کا نام ہے لبرل ڈیموکریٹک سسٹم. لبرل ڈیموکریٹک سسٹم دیا جو امریکہ اور یورپ سے آیا. کہا یہ بہترین نظام ولایت ہے بشریت کے لیے. اس میں نہ آمریت ہے، نہ ملوکیت ہے، نہ بادشاہت ہے. یہاں پر فرد واحد کی حکمرانی نہیں ہے، جمہور کی حکومت ہے. عوام رول کریں گے، عوام کی حکومت ہوگی اس نظام ولایت کے اندر. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ضرور پڑھیے محمد والے محمد پر. عوام کی حکومت ہوگی، عوام کے ذریعے عوام پر. فرد واحد کی حکومت نہیں ہوگی، آمریت نہیں ہوگی، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی، فاشزم نہیں ہوگا. لوگوں کی مرضی کی حکومت ہوگی. لوگ جو چاہیں گے وہ شے ہوگی، عوام جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگی. جسے کیا کہا گیا؟ عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے عوام. رول کرنے کے اور حکومت کرنے کے اور سسٹم چلانے کے لیے کچھ ٹولز کی ضرورت ہے. بغیر ٹولز کے سسٹم نہیں چل سکتا. عام طور پر ایک نظام حکومت چلانے کے لیے 5 قسم کے ٹولز، آلات استعمال ہوتے ہیں. نمبر 1 اسٹیٹ کی پاور. بغیر پاور کے کوئی سسٹم نہیں چلتا. قانون، بغیر قانون کے کوئی نظام نہیں چلتا. وسائل، امکانات اور سرمایہ، اس کے بغیر کوئی نظام نہیں چلتا. نمبر 4 اختیارات. بغیر اختیارات کے بھی کوئی نظام، پاور کے ساتھ ساتھ آپ اسے اختیارات بھی دیں تاکہ وہ ان اختیارات کو یوٹیلائز کرے، استعمال کرے اور سسٹم کو چلائے. کسی کو وزیر بنائے، کسی کو سیکرٹری لگائے، کسی کو گورنر لگائے، بالآخر اقدامات کرے، سیاسی اختیارات کا استعمال کرے. 5ویں چیز ذرائع ابلاغ ہے. ان 5 ٹولز کے ذریعے ایک نظام اور ایک سسٹم چلایا جاتا ہے. میرا ایک سوال ہے، ان 5 ٹولز کا استعمال لمیٹڈ ہونا چاہیے یا ان لمیٹڈ ہونا چاہیے؟ یا سادہ لفظوں میں ان لمیٹڈ اور ظالمانہ استعمال کے ذریعے نظام چلانا چاہیے یا لمیٹڈ اور عادلانہ استعمال کے ذریعے سسٹم کو چلانا چاہیے؟ یقیناً ہر ذی شعور انسان کہے گا کہ لمیٹڈ اور عادلانہ طور پر ان ٹولز کا استعمال ہونا چاہیے. طاقت کا عادلانہ استعمال، اختیارات کا عادلانہ اور لمیٹڈ استعمال، ذرائع ابلاغ کا عادلانہ اور لمیٹڈ استعمال، وسائل سرمایہ کا عادلانہ اور لمیٹڈ استعمال، اور قانون کا بھی عادلانہ اور لمیٹڈ استعمال ہونا چاہیے. اگر قانون کا آپ ان لمیٹڈ اور ظالمانہ استعمال کریں گے، اس سے حرج مرج پیدا ہوگی، مشکلات پیدا ہوں گی، مسائل پیدا ہوں گے، جیسے آج ہمارا چیف جسٹس کر رہا ہے. یہ قانون کا اور اختیارات کا لمیٹڈ یوز نہیں ہے، ان لمیٹڈ یوز ہے. اس سے حرج مرج پیدا ہوتی ہے، لوگوں کی چیخیں نکل آتی ہیں. میرا ایک سوال ہے، کیا یورپ کے دیے ہوئے سسٹم اور نظام ولایت نے ان ٹولز کا عادلانہ استعمال کیا ہے، لمیٹڈ استعمال کیا ہے یا ظالمانہ اور ان لمیٹڈ استعمال کیا ہے؟ کیا واقعاً جمہور کی حکومت ہے؟ لبرل ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر تھیوری میں اور پریکٹیکل میں زمین اور آسمان جتنا فرق ہے. تھیوری کہتی ہے عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر، اور پریکٹیکلی یہ ایرسٹوکریسی ہے. کہیں آپ کو عوام کی حکومت نظر نہیں آئے گی.
امریکہ کے اندر 99% لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں کہ ہمارے حقوق پامال کر کے آپ کا نظام ولایت جدید جمہوری نظام 1% کے حقوق کو تحفظ دے رہا ہے اور 99% کے حقوق پامال کر رہا ہے. یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ مردہ آباد مردہ آباد. لہذا وہاں پر کہتے تو ہیں جمہور کی حکومت، لیکن ہے کیا؟ ایرسٹوکریسی، اشرافیہ، ایک مخصوص ٹولے کی حکومت ہے، عوام کی حکومت نہیں ہے، ایک مافیا کی حکومت ہے. یہی بہت بڑا کنٹراڈکشن ہے ان کے نظریے اور عمل کے اندر. پھر ان ٹولز کا ظالمانہ استعمال، طاقت کا ظالمانہ استعمال، ذرائع ابلاغ کا ظالمانہ استعمال، سرمایہ کا ظالمانہ اور انلمیٹڈ یوز جو بشریت کو بحرانوں کا شکار کر رہا ہے. سیاسی بحران، اخلاقی بحران، سماجی بحران، ہر لحاظ سے امن کا بحران، مشکلات یہ سسٹم دے رہا ہے کیونکہ ان ٹولز کا ظالمانہ استعمال کر رہا ہے. یہ تاریخ میں ہمیشہ المیہ رہا ہے اور بہت مشکل ہے ان ٹولز کا عادلانہ استعمال کر کے حکومت کرنا. میرا کوشچن ہے آپ سے، کبھی آپ نے سوچا کہ ظالموں کی حکومت زیادہ عرصہ رہتی ہے اور عادلوں کی حکومت کم عرصہ رہتی ہے؟ کیوں؟ امیر شام کی حکومت 40 سال اور امیر المومنین کی حکومت 4 سال چند مہینے. کیوں؟ اس لیے کہ امیر شام ان ٹولز کا ظالمانہ استعمال کرتا تھا اور علی عادلانہ استعمال کرتے تھے. طلحہ اور زبیر علی کے پاس آتے ہیں، جب معاملہ طے نہیں ہوتا بغاوت کا خیال لے کر نکلتے ہیں، جنگ جمل ہوتی ہے. اگر امیر شام کے پاس جاتے تو وہ کیا کرتا؟ وہ یا انہیں خرید لیتا پیسے دے کر، سرمایہ کا ظالمانہ استعمال کرتا، یا ان کا سر کاٹ دیتا، طاقت کا ظالمانہ استعمال کرتا، جنگ جمل نہ ہوتی. لیکن علی یہ کام نہیں کر سکتے، جرم سے پہلے سزا نہیں دے سکتے. بہت مشکل ہے ان ٹولز کا عادلانہ استعمال کر کے حکومت کرنا، بہت مشکل ہے. اسی لیے عام طور پر حاکم ظالم ہوتے اور عوام مظلوم ہوتی ہیں، لیکن علی ایسا حاکم ہے جو کہ مظلوم ہے اور عوام ظالم ہے. اس لیے کہ علی عادلانہ استعمال کرنا چاہتا ہے ان ٹولز کا، گورننگ ٹولز کا، اور عوام میں اتنا رشد نہیں ہے، اتنی آمادگی نہیں ہے، اتنی تیاری نہیں ہے کہ لوگ آئیں اور ان ٹولز کے عادلانہ استعمال کے ذریعے ان پر رول کیا جا سکے، گورن کیا جا سکے، نظام اور سسٹم چلایا جا سکے. یہ سرکش نہ بنے، بہت مشکل ہے. اسی لیے امام زمانہ اس وقت آئیں گے جب بشریت یہ میرا تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. امام زمانہ اس وقت آئے کہ شاید جب بشریت اس قابل ہو جائے، اتنا رشد کر لے، اتنی بالغ الفکر ہو جائے کہ اس پر ان 5 ٹولز کے عادلانہ استعمال کے ذریعے بشریت پر حکومت کی جا سکے اور انہیں آگے بڑھایا جا سکے. اور جب تک بشریت اس طرح سے رہے گی، سرکش رہے گی، باغی رہے گی، ظالموں کے مقابلے میں سر جھکائے گی اور عادلوں کے مقابلے میں سرکش ہوگی، اس وقت تک امام نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے ظلم کر کے حکومت نہیں کرنی ہے. توجہ چاہتا ہوں. اب ولایت کے جو نظام بشریت میں متعارف ہوئے، خلافت کا نظام، ملکیت، آمریت، جدید جمہوری سسٹم، یہ سارے کے سارے سسٹم ہیں. اور ہم شیعہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے مقابلے میں ایک اور نظام ولایت بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں امامت ولایت کا نظام، جس میں انسان معصوم اور انسان کامل بشریت پر حکومت کرتا ہے اور انہیں کمال انسانی کی طرف لے کے جا سکتا ہے. سوسائٹی کو ایز اے ہول اس اسفل سافلین سے بلند کر کے اعلی علیین تک پہنچا سکتا ہے.
ایک ایسا نظام ولایت جس کے اندر انسان معصوم اور انسان کامل رول کرتا ہے اور حکومت کرتا ہے، اور کبھی وہ بشریت کے اس ولائی نظام کے اندر ان ٹولز کا ظالمانہ استعمال نہیں کرے گا، کبھی بھی افراط تفریط کا شکار نہیں ہوگا۔ وہ امامت اور ولایت کا نظام ہے، وہ انبیاء کے تسلسل کا نظام ہے۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ جب لوگوں 25 سال خلافت کے نظام میں انہوں نے تربیت پائی، اس تربیت کے نتیجے میں وہ امامت اور ولایت کے سسٹم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے۔ یہ جملہ بعد میں پھر میں کہوں گا ایک مناسبت سے۔ ہم کہتے ہیں کہ امامت اور ولایت کا نظام ہے جو تسلسل ہے رسالت کا ختم نبوت کے بعد، اور اس میں انسان معصوم اور انسان کامل انسانوں پر حکومت کرتا ہے، اور کبھی وہ ان ٹولز کا ظالمانہ استعمال نہیں کرتا، وہ عادلانہ استعمال کرتا ہے، وہ اصول پر عمل نہیں کرتا، اصولوں پر فدا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا زاہد، سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا، سب سے زیادہ بشریت سے محبت کرنے والا، انسانوں کا درد محسوس کرنے والا، ہر لحاظ سے دل سوز، وہ باب مدینۃ العلم، وہ قرآن ناطق، وہ تمام فضیلتوں کا مجموعہ، یعنی انسان معصوم کی امامت اور ولایت، یعنی علم کی امامت اور ولایت، یعنی عدل کی امامت اور ولایت، یعنی سچائی کی امامت اور ولایت، یعنی طہارت کی امامت اور ولایت، یعنی یقین کی امامت اور ولایت، یعنی تمام انسانی فضیلتوں کی امامت اور ولایت کی ہم بات کرتے ہیں۔ یہ ایک نظام ہے ہمارے پاس دنیا کے نظاموں کے مقابلے میں۔ اس نظام میں یہ نہیں کہا جاتا کہ مجھے جہاں سے خطرہ ہوگا میں وہاں قتل کروں گا، وہاں بم ماروں گا، وہاں مار دوں گا۔ اگر اپوزیشن کا رول پلے کرتا ہے تو اپوزیشن کی پولیٹیکل پاور کو ان بیلنس نہیں ہونے دیتا، بیلنس رکھتا ہے، کبھی خیانت نہیں کرتا۔ یہ ہمارے پاس ہے، ہم شیعوں کے پاس امامت اور ولایت کا نظام۔ اب سوال، غیبت کبریٰ میں کیا ہمارے پاس کوئی سسٹم اور نظام ہے بشریت کو دینے کے لیے، یا لوگوں سے ہم کہیں کہ غیبت کبریٰ میں آپ سیکولر ہو جائیں، لبرل ہو جائیں، کمیونسٹ ہو جائیں، سوشلسٹ ہو جائیں، نیشنلسٹ ہو جائیں، کمپرس بن جائیں؟ غیبت کبریٰ کے اندر اس اضطرار کی حالت میں ہمارے پاس کوئی سسٹم ہے یا نہیں ہے، کوئی نظام ہے یا نہیں ہے؟ یا کہنا غیبت کبریٰ میں امامت اور ولایت کے نظام کا جو بدل ہے وہ لبرل ڈیموکریٹک سسٹم ہے، امریکہ اور برطانیہ کا دیا ہوا سیاسی اجتماعی نظام ہے، یا روس کا دیا ہوا کمیونزم اور چائنا کا دیا ہوا سوشلزم ہے، یا ہم کمپرس بنتے ہیں، نیشنلسٹ بن جاتے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ کہ غیبت کبریٰ میں؟ میرا سوال، کیا یہ سسٹم لبرل ڈیموکریٹک سسٹم یا کمیونزم اور سوشلزم یا دنیا کی یہ نظام سیکولرزم یہ ہمیں امامت اور ولایت کے نظام کے قریب رکھتے ہیں یا دور کر دیتے ہیں؟ کیا ان نظاموں میں رہ کر کوئی انسان کامل اور معصوم کے ساتھ رہنے کے آداب اور سلیقہ سیکھ سکتا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی میں رہ کر، نون لیگ میں رہ کر، عمران خان کے ساتھ رہ کر، ان جماعتوں میں رہ کر انسان امام معصوم اور انسان کامل کے ساتھ رہنے کے طور طریقے اور آداب سیکھ سکتا ہے؟ اس قابل بن سکتا ہے کہ اب یہ امام معصوم کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ ہرگز
ان کے ساتھ رہ کر مکار بن سکتا ہے، فریبکار بن سکتا ہے، دھوکے باز بن سکتا ہے، لالچی بن سکتا ہے، رازن بن سکتا ہے، راشی، کرپٹ، ہر چیز بن سکتا ہے، لیکن امام معصوم کے ساتھ رہنے کے سلیقے نہیں سیکھ سکتا۔ لوگ 25 سال نظام خلافت میں رہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے 12 میں سے 11 امام شہید کر ڈالے، انہوں نے اولاد رسول کو ذبح کیا۔ یہ اس نظام میں رہنے کا نتیجہ تھا، اس نظام میں پرورش پانے کا نتیجہ تھا، اس نظام کے یہ اثرات تھے۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ علی قرآن ناطق کا امام معصوم ہے، یہ باقی لوگوں کی طرح سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خوارج کی شکل میں 1.5 لاکھ لوگ تلواریں لے کر علی کے مقابلے میں آ گئے، اپنے ساتھی۔ یہ اس 25 سالہ خلافت کے نظام میں رہنے کے نتائج اور اثرات تھے۔ یہ لوگ 25 سال خلافت میں رہنے کے لیے میں عامروں، بنو امیہ اور بنو عباس کے ساتھ تو ایزیلی رہ سکتے تھے، لیکن معصوموں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے کہ معصوم اسی وجہ سے مظلوم تھے اور یہ لوگ ظالم تھے۔ اگر خلافت کے نظام میں رہ کر کوئی انسان آداب نہیں سیکھ سکتا امام معصوم اور انسان کامل کے ساتھ رہنے کے، تو اس دنیا کے بنائے ہوئے جو نظام آج کل کے نظام ہیں، ان میں بھی کوئی رہ کر امام معصوم کے ساتھ رہنے کے آداب سیکھ نہیں سکتا۔ یہ سارے کے سارے نظام امامت اور ولایت سے دور کرتے ہیں۔ نظام امامت اور ولایت کے قریب جو نظام میں رکھتا ہے وہ ولایت فقیہ کا نظام ہے۔ ولایت فقیہ کا سسٹم ہمیں امامت کے سسٹم کے قریب رہتا ہے۔ اس سسٹم میں رہ کر انسان معصوم کے ساتھ رہنے کے آداب سیکھ سکتا ہے، پیروی اور اتباع کا طریقہ اور سلیقہ سیکھ سکتا ہے۔ جو شخص امام خمینی کے ساتھ رہ سکتا ہے وہ امام زمانہ کے ساتھ رہ سکتا ہے، جو امام خمینی کے ساتھ نہیں رہ سکتا وہ امام زمانہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جو شخص سید حسن رسول اللہ کا سپاہی بن سکتا ہے وہ امام زمانہ کا سپاہی بن سکتا ہے، جو سید حسن رسول اللہ کا سپاہی نہیں بن سکتا وہ امام زمانہ کا سپاہی نہیں بن سکتا۔ جو آج دنیا پرست حکمرانوں کا سپاہی بنتا ہے وہ امام زمانہ کا سپاہی نہیں بن سکتا، جو ان کے ساتھ رہتا ہے وہ امام زمانہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ نظام ولایت فقیہ غیبت کبریٰ میں بدل ہے، جیسے حالت اضطرار میں وضو کا بدل کیا ہے؟ تیمم۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کیا جو کسی قانون کو نہ مان پاتا؟ ولایت فقیہ یعنی فقیہ عادل کی حکومت اور رہبری، وہ بشریت کو غیبت کبریٰ میں خدا کی طرف لے کے جا سکتی ہے، وہ معاشرے کو بیلنس رکھ سکتی ہے، متبادل رکھ سکتی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ لوگ اس نظام ولایت کی پیروی کریں۔ اگر علی کے نظام ولایت کی پیروی نہیں کریں گے وہ بھی باقی نہیں رہ سکتا، وہاں امیر شام کا نظام آ جاتا ہے۔ ماننا کافی نہیں ہے، پیروی کرنا ضروری ہے، اتباع کرنا ضروری ہے۔ لہذا غیبت کبریٰ میں بشریت کے لیے جو ارمغان اور بہترین نظام ہے، بہترین سسٹم ہے، وہ ولایت فقیہ اور فقیہ عادل کی رہبری اور حکومت کا نظام ہے۔ اور میں عموماً یہ کہتا رہتا ہوں، آپ مقایسہ کریں دنیا کے حکمرانوں کے ساتھ، درود پڑھیے محمد والے رحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد والے رحمۃ اللہ۔ آپ مقایسہ کریں دنیا والوں کے ساتھ کہ دنیا نے بشریت کی رہبری کے لیے معاصر زمانے میں ریگن دیا، بیگن دیا، بش دیا، اوباما دیا، ڈیوڈ کیمرون دیا، ٹونی بلیئر دیا، سرکوزی دیا، انجیلا مرکل دی، کنگ عبداللہ دیا، عبداللہ ثانی دیا، حسنی مبارک دیا، اور پاکستان میں ان لوگوں کو دیکھ لیں آپ، ہے یہ نہیں؟ بشریت کی کشتی کو سائر نجات تک پہنچانے کے لیے اوباما صاحب یہ قائد قیادت کریں گے، بشریت کو کمال تک لے جائیں گے، ڈیوڈ کیمرون لے جائے گا۔ ایک یہ دیکھیں، اور اس کے مقابلے میں ہم نے کون دیا؟ مکتب امامت اور ولایت میں امام خمینی، آیت اللہ خامنہئی حفظہ اللہ،
اب وہ ایسا کرے ذرا قیادت اور رہبری کا. شرم کے بارے باتیں میں نہیں کہہ سکتا یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں. اخلاقیات سے گرے ہوئے لوگ، جھوٹے مکار لوگ دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آ گئے اور آج دنیا کو بند گلی میں لے گئے. دنیا کو بند گلی میں لے گئے. اور المیہ یہ ہے کہ ہم شیعوں کو بھی نظام ولایت فقی کا پتہ نہیں ہے. نظام ولایت فقی وہ دانشگاہ ہے، وہ یونیورسٹی ہے، وہ کلاس ہے جس میں انسان بیٹھ کر امام معصوم کے ساتھ رہنے کی صلاحیت، آداب اور طور طریقے پیدا کر سکتا ہے اور سیکھ سکتا ہے. جو اس میں نہیں جائے گا وہ امام زمانہ کے قریب نہیں جا سکتا. تو پڑھ لیجیے محمد والے محمد. تو دوستو یہ ہمیں فخر ہے کس نظام کے اندر، نظام ولایت فقی کے اندر بہت زیادہ برکتیں ہیں. اب دیکھیں سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا کہ بشریت کو ناامیدی سے نکالا. جو ظلم کی دو چکی کے پارٹوں میں پس رہی تھی روس اور امریکہ کے، انہیں امید دلائی، انہیں مایوسی سے نکالا اور بشریت کے سامنے الہی نظام کو سامنے رکھا کہ یہ خط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے جو آپ کو خدا تک لے جائے گا، آپ کی خلقت کے ہدف تک لے جائے گا. پھر اس میں اتنی مقاومت اور استقامت اور جان ہے کہ پوری دنیا کے وزن کو، مخالفت کو اور پریشر کو برداشت کیا لیکن اپنا راستہ نہیں چھوڑا. آج جو عرب دنیا میں بیداری کی تحریکیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی نظام ولایت فقی. آج جو اسرائیل کو شکست ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی نظام ولایت فقی. آج جو حزب اللہ اتنی طاقتور ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی نظام ولایت فقی. میں نے سید سے پوچھا، سید مقام مسیح حسن نصر اللہ سے اور ان کے دوستوں سے بھی 2-3 مہینے پہلے میں وہاں گیا ہوا تھا لبنان. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے حزب اللہ کی طاقت کا راز کیا ہے؟ کہا ولایت فقی. نظام ولایت فقی سے متصل ہونا اور مربوط ہونا یہ ہماری طاقت کا راز ہے. آج امریکہ کو اور عالمی استقبال کو ہر میدان میں اس خطے میں جو شکستیں ہو رہی ہیں اس کی قیادت کون کر رہا ہے؟ ولی فقی کر رہا ہے. اور اس کا مقابلہ کون سا نظام کر رہا ہے؟ نظام ولایت فقی کر رہا ہے. معاصر صدی کے اندر ہر میدان میں امریکہ اور اسرائیل کو شکست ہوئی ہے، برطانیہ کو شکست ہوئی ہے. اس نظام میں اتنی جان، اتنی طاقت ہے. آج پورا ریزسٹنس کا بلاک ایران سے جو شروع ہوتا ہے فلسطین تک جا کے پہنچتا ہے. یہ پورا ریزسٹنس کا بلاک بظاہر چھوٹے سے چند ممالک ہے لیکن پوری دنیا کے فرعونوں کے مقابلے میں قیام کیا ہوا ہے اور شکست ہو رہی ہے. ایران میں شکست، عراق میں شکست، لبنان میں شکست اور فلسطین میں بھی دن بدن شکست ہو رہی ہے اور انشاءاللہ روس میں بھی شکست ہوگی. اس کی برکتیں یہ ہیں کہ یہ اب ہمیں متصل کرتا ہے نظام امامت اور ولایت کے ساتھ ساتھ. ہمیں آمادہ اور تیار کر رہا ہے کہ ہم انسان معصوم اور انسان کامل کی حکومت کے لیے تیار ہو جائیں، ڈیزرو کرنے لگے، اہلیت پیدا کرنے لگے، پیدا کر لیں امام معصوم کی حکومت میں رہنے کی. اس نے ملتوں کو استقلال کو لوٹایا، مستضعفوں اور مظلوموں کے حقوق کی بات کی اور عالمی استقبال کے یزیدوں کو ہر میدان میں چیلنج کیا، ان کے مقابلے میں فریاد بلند کی، مرگ بار سکوت کو توڑا، حوصلہ دیا، ہمت دی، شجاعت دی مظلوموں کو اور محروموں کو. اور یہ ثابت کیا کہ امریکہ ایک کاغذی شیر ہے، اسرائیل جو ناقابل شکست ہے، شکست پذیر ہے. اور 2006 کی جنگ میں آپ نے دیکھا کہ حزب اللہ کے چند ہزار مجاہدوں نے کس طرح اسرائیل کو شکست دی. نظام ولایت نے، ولایت فقی نے اسلامی تحریکوں کو، اس سے پہلے مسلم دنیا کے اندر نیشنلزم کی تحریکیں چل رہی تھی، اگر اسلامی تحریکیں بھی تھیں ان کی درست سمت نہیں تھی، ان کی ڈائریکشن درست نہیں تھی. جہان اسلام اور پوری دنیا کے اندر اسلامی تحریکوں کو جنم دیا، اسلامی تحریکوں کو حوصلہ دیا اور وہ جو نیشنلزم کی تحریکیں تھی وہ کمزور ہوئیں اور اسلامی تحریکیں طاقتور ہوئیں.
اس کی برکتیں یہ ہیں کہ نظام ولایت فقیہ نے پوری دنیا میں شیعہ سنی وحدت کی بات کی. عالمی استکبار تفرقہ پھیلا کر، تقسیم کر کے، ڈیوائیڈ کر کے ہم پر مسلط تھا، حکومت کر رہا تھا. اس کے مقابلے میں شیعہ سنی یونٹی، شیعوں کی یونٹی، سنیوں کی یونٹی، حتیٰ تمام ادیان اور دین پرست لوگوں کی یونٹی کی بات کی اس نظام نے، جو انبیاء کے سلسلے کا تسلسل ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم ان لا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. پوری دنیا میں بسنے والے جو دینی مکاتب ہیں ان کو وحدت کی طرف بلایا، شعور دیا، رزق شعور بانٹا دنیا میں، حوصلے دیے، ہمتیں بنائی، شجاعت دی لوگوں کو، بہادر بنایا لوگوں کو، بابصیرت بنایا لوگوں کو، صبر استقامت دی لوگوں کو. 32 سال اس نظام ولایت نے مقاومت کی، استقامت کی اور دوسروں کو حوصلہ دیا. آج پاکستان، عراق، ایران، دنیا کے بحرین، سعودی عرب، یمن، دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جو اسلامی تحریکیں شروع ہیں یا طاقتور ہو رہی ہیں، اس کی بنیاد ہی نظام ولایت فقیہ ہے. لہذا اس کی برکتیں انگنت ہیں. اس کے ارمغان وحدت، اس کا ارمغان محبت، اس کا ارمغان استقلال، اس کا ارمغان حقیقی آزادی دنیا کے فرعونوں سے، اس کا ارمغان خدا کی طرف بڑھنا، قرب خدا کی طرف سفر کرنا، اس کا ارمغان پاکیزگی، عفت اور طہارت، اس کا ارمغان سوسائٹی کے تمام طبقات کو ان کا رول دینا، خواتین کو، مردوں کو، بڑوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو، ہر ایک کو اس کا رول اور نقش دینا. اس نظام ولایت کے اندر آپ دیکھیں جب اس کی موومنٹ چلتی ہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، خواتین کا بہت نقش رول ہے. ایک ماں کی حیثیت سے، ایک مجاہدہ کی حیثیت سے، ایک اسلامی موومنٹ کے فعال رکن کی حیثیت سے، ایک بابصیرت اور باشعور خاتون ہونے کی حیثیت سے، ایک انقلابی خاتون ہونے کی حیثیت سے اس کو ایک رول اور نقش دیا ہے. اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آج یہ نظام بہترین حالت میں آگے بڑھ رہا ہے، اپنے اہداف کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. دشمن کو شکست بھی ہو رہی ہے، دشمن مایوس ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ امام زمانہ کے دور تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور خالق کائنات اس نظام کو اس وقت تک باقی رکھے گا جب تک امام کا ظہور نہیں ہو جاتا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سوال کر سکتے ہیں سر. تب تک اعلان سن لیجئے. سفیر نور کانفرنس منعقد ہوگی جامع مسجد علی علیہ السلام بٹائی نگر قاسم آباد میں 5 اگست کو بعد نماز مغربین. اور اس کے جو خصوصی مہمان ہیں وہ حجت الاسلام والمسلمین حیدر علی جوادی صاحب ہیں، اور یہاں جو خطابت فرمائیں گے وہ مختار علی امامی صاحب اور علامہ غلام رضا سریوال صاحب. دوسرا اعلان ہے، کچھ کتب کے بارے میں اصغریہ بک اسٹال باہر موجود ہے، اس پر اصول کافی کی جلد نمبر 1 مکمل سندھی ترجمہ سید حسین موسوی صاحب نے کیا ہے. اس کے علاوہ مذہب اہل بیت اور افکار آل محمد پر مشتمل منتخب کتابیں وہاں موجود ہیں. رعایتی قیمت پر آپ چاہیں تو وہاں سے وصول کر سکتے ہیں. اگر سوال ہے تو جی سوالات آ رہے ہیں. اور سر صاحب ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ ولایت فقیہ کی ضرورت کو واضح کریں. جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ایک سسٹم تو معاشرے کو چاہیے ہر حال میں، بغیر سسٹم کے کوئی معاشرہ نہیں رہ سکتا. اس سسٹم کو ہم ولایت کا نظام کہیں گے، سرپرستی کا نظام کہیں گے، جس کے اندر ایک با اختیار شخصیت ہوتی ہے جو ہیڈ ہوتی ہے اور رول کرتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں ایز شیعہ، جس طرح خلافت کا ولائی نظام، امریت اور ملکیت اور کنگڈمز کا ولائی نظام اور جمہوری ولائی نظام جو ہے یہ خدا کی طرف سے تعین شدہ نہیں ہے اور یہ بشریت کو اس کی منزل تک نہیں پہنچا سکتا. امامت اور ولایت کا نظام ہے جو انبیاء کے نظام کا تسلسل ہے، وہی بشریت کو کمال کی طرف لے جا سکتا ہے. غیبت کبریٰ میں امامت اور ولایت کے نظام کا جو بدل ہے اس اضطراری زمانے میں اسے ولایت فقیہ کہتے ہیں. فقیہ عادل کی حکومت اور رہبری کہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غیبت کبریٰ کے اندر اب نظام ولایت جو ہے
وہ یورپ والا چلے گا امامت کا نظام جب اضطرار کی حالت میں امام غائب ہونے سے نہیں چل رہا تو نہیں، امامت اور ولایت کا جو بدل ہے غیبت کبریٰ میں وہ فقیہ کی ولایت اور رہبری کا نظام ہے جسے ہم ولایت فقیہ کہتے ہیں۔ ایک دوسرا سوال ہے، فرماتے ہیں کہ پاکستان میں ولی فقیہ کسے سمجھا جائے اور اس کے ساتھ ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے لیے زندہ مثال لبنان کی ہے، وہاں حزب اللہ ہے، وہ ولی فقیہ سے ریلیٹ ہے۔ انہوں نے اس طرح سے وہاں کام کیا ہے کہ ولی فقیہ کی حمایت لبنان کی حمایت شمار ہوتی ہے۔ ہم پاکستان کے اندر جو 5 کروڑ سے زیادہ شیعہ ہیں، اگر اپنے آپ کو نظام امامت اور ولایت کے ساتھ مربوط کر لیں اور پاکستان کے ایشوز کو اپنے ہاتھ میں لے لیں تو ولی فقیہ کی بصیرت سے، ہدایت سے، رہنمائی سے، توانائی سے ہم اپنے وطن کو استقلال، آزادی لوٹا سکتے ہیں، یہاں وحدت پیدا کر سکتے ہیں، یہاں نفرتیں مٹا سکتے ہیں، محبت پیدا کر سکتے ہیں، اپنے وطن کو مستقل کر کے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ جیسے لبنان میں ہے ایسے یہاں پر بھی ممکن ہے۔ ایک دوسرا سوال ہے، فرماتے ہیں کہ نظام ولایت فقیہ کے حوالے سے آپ بتائیے کہ پاکستان میں نمائندے ولی فقیہ کون ہیں؟ پاکستان میں 2 نمائندے ولی فقیہ کا باؤدینی کا سید ساجد علی نقوی صاحب، اور ایران میں میرے خیال میں 500-600 ہوں گے، یعنی سب ولی فقیہ ولی فقیہ کے نمائندے جی میرے خیال میں کوئی 600 سے اوپر ہوں گے، ایران میں 500-600 ہوں گے۔ سارے ائمہ جمعہ ولی نمائندہ ولی فقیہ ہیں، مختلف اداروں میں نمائندہ ولی فقیہ ہیں، جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں ولی فقیہ کا نمائندہ ہوتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نمائندے ولی فقیہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھنا پڑے گا کہ ولی فقیہ اور نمائندہ ولی فقیہ کی اطاعت مطلق نہیں ہے، معصوم کی طرح نہیں ہے کہ ہم معصوم کی طرح سمجھے گے، کیونکہ معصوم میں خطا کا امکان نہیں ہے، وہ معصوم ہے نا۔ لہذا نمائندہ ولی فقیہ کی اطاعت مشروط ہے، اگر وہ دین اسلام کے موازین اور قواعد کے مطابق بات کرتے ہیں تو ہم ان کی اطاعت کریں گے، اگر دین اسلام کے قواعد اور موازین کے مطابق وہ کام نہیں کرتے تو ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ نظام ولایت فقیہ کے لیے سب سے پہلی چیز عوام و خواص کی تربیت ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس تربیت کا فقدان ہے۔ آپ نے اس کا کچھ بندوبست کیا ہے یا نہیں؟ جبکہ سنی مخالفت کے بہت زیادہ امکانات موجود ہیں۔ دیکھیے نظام ولایت فقیہ کو درست سمجھا جائے تو سنی بھی مخالفت نہیں کریں گے، اس لیے کہ اہل سنت کے سامنے جب رکھا جائے گا فقیہ عادل کی قیادت اور رہبری، ان مشرکانہ نظاموں سے جو لبرل ڈیموکریٹک، سوشلزم، کمیونزم، جتنے بھی نظام ہیں، ان سے نجات کا راستہ فقیہ عادل کی حکومت ہے، دین کی حکومت ہے، خدا کی حکومت ہے، اللہ کے حکام کی حکومت ہے۔ ہم فقیہ کی حکومت کا دوسرا نام لیتے ہیں دینی حکومت، دین کی حکومت۔ ولایت فقیہ یعنی دین کی حکومت، اللہ کے قوانین کی حکومت۔ اس میں نہ سنی لڑے گا نہ شیعہ لڑے گا، ایک میکانزم بنایا جا سکتا ہے جہاں ہم بیٹھ کر مشترکات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نظام بنا سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا منظم ہو کر طاقتور ہونا پڑے گا۔ اگر ہم کمزور ہو کے سوچیں گے تو ہماری سوچ اور ہوگی، اگر طاقتور بن کے سوچیں گے تو ہماری سوچ فرق کر جائے گی۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایران کے علاوہ کسی اور ملک میں ولایت فقیہ کا نظام آئے تو ہم تو پھٹ جائیں گے، پھر ہم کہاں جائیں؟ جس طرح ایک زمانے میں 2 امام نہیں ہو سکتے، ایک زمانے میں 2 ولی فقیہ بھی نہیں ہو سکتے، یقیناً ایک ولی فقیہ ایک ہی ہوگا اور دوسرا اس کے ساتھ تابع ہوگا۔ امام حسن اور امام حسین دونوں معصوم ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک امام ہے، 2 امام کہہ سکتے ہیں کہ جب امام حسن امام ہے تو امام حسین بھی امام ہے، نہیں، امام حسین اتباع پیروی کرتے ہیں کس کی؟ امام حسن علیہ السلام کی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تھے تو نجف میں آیت اللہ ہوئی تھے، کتنا صدام کا ظلم تھا، لیکن ایک فتویٰ بھی اپنے حق میں ایران کے خلاف آیت اللہ ہوئی سے نہیں لے سکا۔ ہمارے فقہا استقامت کرتے ہیں، مقاومت کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں عراق کے اندر کتنی ہمانگی آیت اللہ سستانی اور رابر کے درمیان، اور کتنی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے۔ الحمدللہ ہمارے فقہا عادل ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ جب ایک فقیہ عادل اور مبسوط الید کی حکومت ہو جائے تو اس کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر امریکہ میں 99% حکمران ہیں، نہیں 99% حکمران ہیں، پھر بھی سسٹم کامیاب کیوں ہے؟
ہم حق پہ چل کے بھی کام میں نے پہلے کہا کہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تھرڈ ورلڈ کنٹری اسلامی کنٹریز میں یہ کہ ہم اپنے سسٹم کی پیروی نہیں کرتے، فالو نہیں کرتے، اتباع نہیں کرتے، اور وہ اپنے سسٹم کی اتباع کرتے ہیں۔ جہاں اتباع کی جاتی ہے آپ خود دیکھیں، اس کو چھوڑیں۔ میر شام کی حکومت 40 سال رہی ہے، کیوں باقی رہی 40 سال؟ وہ باطل پر ہونے کے باوجود لوگ اس کی پیروی کرتے تھے۔ امام علی کی 4 سال چند مہینے رہی، حق پر ہونے کے باوجود بھی ان کے ماننے والے ان کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ فوج، پاکستان کی فوج دیکھ رہی، فوج کے نظام ولایت کے اندر چونکہ سسٹم میں سلسلہ مراتب پیروی ہے، فوج کتنے کرائسس سے گزری لیکن آج تک ٹوٹی نہیں ہے، باقی ہے، کیونکہ فوج کے اندر پیروی اور اتباع کا نظام باقی ہے، اور اسی لیے باقی رہتی ہے اور طاقتور رہتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پاکستان میں شیعہ نسل کشی کی جا رہی ہے، ہم کیا کریں؟ ہمیں طاقتور ہونا پڑے گا، منظم ہونا پڑے گا، آمادہ تیار ہونا پڑے گا، اپنی آواز کو طاقتور بنانا پڑے گا، اور آئسولیشن سے نکلنا پڑے گا، اکٹھے ہونا پڑے گا۔ اگر ہم عوامی جدوجہد کریں، جس دن ہم ایک آواز کے اوپر 30-40 لاکھ شیعہ سڑکوں پر نکل آئے نا، آپ یقین کر لیں پاکستان میں کوئی بھی ہمارے حقوق پامال نہیں کر سکتا۔ عوامی طاقت بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اندر شعور پیدا ہو جائے، ہم 30-40 لاکھ شیعہ، ایک بندہ مارا جاتا ہے، ہم سڑک پہ آ جاتے ہیں، پاکستان میں کوئی ہمیں اگنور نہیں کر سکے گا۔ جس دن ہم میں یہ شعور پیدا ہو گیا کہ ہم نے اکٹھے ہو کر طاقتور ہو کر باہر نکلنا ہے، آپ یقین کر لیں ہم پاکستان میں ان تمام چیزوں کو سیٹل کر لیں گے۔ اور یہ ہم نے دیکھا تلاش کے واقعے کے بعد 85 شہروں میں پاکستان میں مظاہرے ہوئے اور دھرنے ہوئے، لندن میں ہوا، آسٹریلیا میں ہوا، ناروے میں ہوا، سوئٹزرلینڈ میں ہوا، یورپین کنٹریز میں ہوا، کینیڈا میں 3 شہروں میں ہوا، امریکہ میں واشنگٹن میں پاکستان ایمبیسی کے باہر ہوا، ناروے میں مظاہرے ہوئے۔ اس کے اثرات دیکھیں، حکومت پر پریشر آیا، بہت زیادہ پریشر آیا۔ یہ اگر ہم آبرومندانہ طور پر احتجاج کریں اور گھروں سے باہر نکلیں، اپنی عوامی طاقت کا مظاہرہ کریں، دشمن بھی مایوس ہوگا اور حکمران بھی اپنی ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ واحد راستہ نسل کشی کا کیا ہے کہ ہم عوامی جدوجہد کے ذریعے اپنی طاقت کا اظہار کریں، گھروں سے باہر نکلیں، خاموش نہ رہیں۔ یقین کر لیں ہم اس کا راستہ روک سکتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم ولی فقیہ کی تو تعظیم کرتے ہیں مگر نمائندہ ولی فقیہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیا یہ سوچ وہی 14 سال پرانی والی تو نہیں جب رسول خدا کے حکم سے اپنا نمائندہ رسول خدا نے اپنا نمائندہ مقرر کیا مگر اکثریت نے مخالفت کی؟ دیکھیے میرے غور سے سوال سننا آ جان، ایران میں جو ایران کا، غور سے سننا اس بات کو، ایران میں جو ایران کا صدر ہوتا ہے وہ نمائندہ ولی فقیہ ہوتا ہے۔ غور سے سننا، سب سے بڑا نمائندہ ولی فقیہ دنیا میں ایران کا صدر ہوتا ہے، جس کو ولی فقیہ اپنے اجرائی اختیارات دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ حکومت کرتا ہے، وہ فیصلے کرتا ہے، اس کی کابینہ ہوتی ہے، اور بڑے سب سے بڑا نمائندہ ولی فقیہ پریزیڈنٹ آف ایران ہوتا ہے۔ امام جمعہ بھی نمائندہ ولی فقیہ ہوتے ہیں، ان کے اختیارات کم ہوتے ہیں، صدر کے اختیارات زیادہ ہیں۔ اصل اختیارات کس کے ہوتے ہیں؟ ولی فقیہ کے۔ قانون سازی کے اختیارات وہ پارلیمنٹ کو دیتا ہے، عوام پارلیمنٹ کے بندے الیکٹ کرتی ہے، قانون سازی کرتی ہے۔ قضاوت کے اختیارات وہ قوہ قضائیہ کو ولی فقیہ دیتا ہے، وہ ولی فقیہ کی نمائندگی میں نیابت میں قضاوت کرتے ہیں اور ان کی طرف سے منسوب ہوتے ہیں۔ اور اجرائی اختیارات وہ پریزیڈنٹ کو دے دیتا ہے، جسے عوام الیکٹ کرتے ہیں، ولی فقیہ کے پاس آتا ہے، ولی فقیہ لکھ کر اسے دیتا ہے کہ تم میری طرف سے تمہیں اجرائی اختیارات دیے جا رہے ہیں۔ میرا ایک سوال، کیا ایران کے اخبارات میں پریزیڈنٹ پر تنقید نہیں ہوتی؟ تو نمائندہ ولی فقیہ پر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ جہاں وہ صحیح کام کرتا ہے لوگ تائید کرتے ہیں، جہاں غلط کام کرتے ہیں تنقید۔ کیا وہاں کے آئمہ جمعہ پریزیڈنٹ کے خلاف نہیں بولتے؟ بولتے ہیں۔ احمدی نژاد کے خلاف نہیں بولتے؟ ایت اللہ مصباح یزدی احمدی نژاد کے خلاف نہیں بولتے؟ وہاں کے علماء احمدی نژاد کے خلاف نہیں بولتے جبکہ وہ نمائندہ ولی فقیہ ہے؟ کیا نمائندہ ولی فقیہ بن جانے کا مطلب یہ اس پر تنقید نہیں کی جا سکتی؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ایران میں نمائندہ ولی فقیہ، پوری دنیا میں سب سے بڑا نمائندہ ولی فقیہ ایران کا پریزیڈنٹ ہے۔ اخبارات میں اتنا ان کے خلاف لکھا جاتا ہے جس کی حد نہیں ہے، ایران میں لکھا جاتا ہے۔
آئمہ جمعہ جو خود نمائندہ ولی فقی ہیں اس نمائندہ ولی فقی پر اعتراضات کرتے کہ یہ کام صحیح نہیں ہوا، مہنگائی ہو گئی ہے، ایسے ہو گیا ہے، بجلی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ فیصلہ غلط ہے، فلاں کی دعوت کیوں دی ہے، سعودی عرب کو کیوں بلا رہے ہو، بحرین کے وزیر خارجہ سے کیوں ملے ہو، اعتراضات ان پر ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں پہلے میں نے کہا کہ نمائندہ ولی فقی کی جو نمائندگی ہے وہ مشروط ہے، مطلق نہیں ہے، مشروط ہے کہ جب وہ قوم اور ملت کے مفادات کا خیال رکھے گا اور ایسے فیصلے کرے گا جو قوم اور ملت کے مفادات میں ہے اس میں اس کا ساتھ دیا جائے گا، جہاں وہ قوم اور ملت کے مفادات کو پامال کرے گا وہاں اس کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، اور اس پر تنقید بھی ہو سکتی ہے، کہا جا سکتا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں آپ گھروں سے کیوں نہیں باتیں کرتے، قوم منتشر ہے اسے اکٹھا کیوں نہیں کرتے، قوم کو ایسولیشن سے کیوں نہیں نکالتے، دشمن منظم ہے، طاقتور ہے، قوم کو طاقتور کیوں نہیں بناتے۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے 22-25 سال میں ایک سکول بنایا، ایک ڈسپینسری بنائی، آپ نے 22-25 سالوں میں قوم کے حوالے سے کوئی ادارہ بنایا، کوئی مدرسہ بنایا، کیا بنایا 25 سالوں میں؟ قوم کو کیا دیا آپ نے؟ کوئی اخبار نکالا، کوئی مجلہ نکالا؟ خود ولایت فقیہ کے نظریے کی کتنی ترویج کی ہے، کتنی کتابیں چھپوائی ہیں، کتنی ورکشاپس رکھی ہیں، کتنے لیکچرز رکھے ہیں ولایت فقیہ کے حوالے سے، کتنے لوگوں کو سمجھایا 25 سال میں ولایت فقیہ کا؟ تقبل اللہ، کیا پوچھا نہیں جا سکتا یہ اعتراض کرے تو غلط ہے؟ کیا اگر نمائندہ ولی فقی قوم کو منظم نہ کر سکے، دشمن کے مقابلے میں طاقتور نہ بنا سکے تو قوم کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے؟ ایک اور سوال غور سے سنیں، اگر امام خمینی ولی فقی ہوں، مسئلہ سننا غور سے، کب وہ ولی فقی بن سکتے ہیں؟ جب لوگوں کی اکثریت ان کو اپنا رہبر مان لے، ٹھیک، وہ ولی فقی ہو گئے، وَإِلَّا ہر فقی کے اندر صلاحیت ہے ولی فقی بننے کی، لوگ جس کو اپنا رہبر مان لیں وہ فقی مبسوط الید ہے اور اس کی رہبری ہے۔ امام خمینی نے 4 سال حکومت کی، اب لوگ پھر گئے، لوگ کہ نہیں ہم ایت اللہ کل بیگانی کو اپنا رہبر مانیں گے اور آپ کو اپنا رہبر نہیں مانتے، اکثریت ایت اللہ کل بیگانی کی طرف چلی جاتی ہے۔ کیا امام خمینی کو رہبری کا حق باقی رہتا ہے؟ پھر نہیں رہتا، اب رابری کا حق کسے مل جاتا ہے؟ ایت اللہ کل بیگانی کو مل جائے گا، کیونکہ لوگوں کی اکثریت پر چلی گئی ہے، ان کو رابر مان رہے ہیں۔ جب ولی فقی عوامی حمایت کھو بیٹھے تو وہ رابر نہیں رہ سکتا، تو کیا نمائندہ ولی فقی جب عوامی حمایت کھو بیٹھے رابر رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا شرعی تکلیف رہتی ہے ان کی؟ ایسے نہیں ہے، لہذا نمائندگی یہ مشروط ہے، فقط امام معصوم کی ولایت مطلق ہے بغیر کسی قید کے ہے، چونکہ وہ امام معصوم اور انسان کامل ہے، باقی سب کی ولایت مشروط ہے۔ اگر امام خمینی بھی کہیں کہ قرآن اور دین کے خلاف حکم دیں وہاں پر ان کی اطاعت لازمی نہیں ہے، نہیں کر سکتے ان کی اطاعت ہم لوگ، اس لیے ضروری ہے تنقید ہوتی ہے۔ امام جمعہ کے اوپر بھی ہو سکتے ہوئے نمائندہ ولی فقی، ایران کے پریزیڈنٹ کے بارے میں جو آج کل تنقید ہوتی ہے، عبداللہ مصباح اور بڑے بڑے مجتہدین جو کرتے ہیں، قوم کے مراجع اور مجتہدین بعض اوقات ٹائم نہیں دیتے پریزیڈنٹ آف ایران کو جو نمائندہ ولی فقی ہے ملاقات کا، چونکہ اعتراض ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے، تم کام نہیں صحیح طرح سے کر رہے ہو۔ سر آغا شہید حسینی پہ بھی ایسے اعتراضات ہوئے اور قوم ان کے ساتھ نہیں تھی، تو آپ ان کو قائد مانتے رہے یا نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے آغا شہید کے ساتھ قوم تھی، یہ کہنا کہ نہیں تھی غلط ہے۔ آغا شہید نے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ شیعہ قوم آغا شہید کے ساتھ تھی، شہید حسینی کے ساتھ تھی، اور دوسری جو قیادت تھی وہ تو گھر سے باہر نہیں نکلی، اس نے اپنی ذمہ داری نہیں انجام دی، وہ مسجد سے آج تک باہر نہیں نکلے۔ لہذا ضابطہ اور قاعدہ وہی ہے کہ تکلیف شرعی اس وقت متعین ہو جاتی ہے جب عوام کی اکثریت، وجہ سے بات ہے مسلمین کے اندر بھی اسی لیے بڑا عہدہ سیکرٹری جنرل کا رکھا گیا ہے، قائد کا نہیں رکھا گیا ہے، صدر بھی نہیں رکھا گیا ہے، سیکرٹری جنرل کا رکھا گیا، جیسے لبنان میں حزب اللہ کے اندر ہے، ہمارا قائد اور رہبر ولی فقی ہے جیسے لبنان میں ہے۔ یہاں ایک ایسے سسٹم کی ضرورت ہے جو پاکستان کی قوم اور ملت کو سینٹرل لیڈرشپ کے ساتھ متصل کرے، ان کے ساتھ ملائے، تربیت کرے۔ جب سے مجلس بات مسلمین بنی آپ نے دیکھا ہوگا شہید کا تذکرہ زیادہ ہے، شہید کا نام مٹا دیا گیا تھا، شہید کی برسی نہیں ہوتی تھی، شہید کا ذکر نہیں ہوتا تھا، شہید کی یاد ختم کر دی گئی تھی۔
آج ہم نے باقاعدہ میں لبنان گیا، وہاں سے حزب اللہ کا جو تربیتی نظام ہے وہ لے کے آ گیا. پہلی 4-5 سٹیپس ہیں اس کے. پہلا سٹیپ ترجمہ ہو گیا ہے، اس کے اندر نظام ولایت فقیہ ساری چیزیں موجود ہیں، اخلاقیات ہیں، عقائد ہے، دین ہے، سیرت ہے، اخلاق ہے. انشاءاللہ وہ تدریس کریں گے، پڑھائیں گے. دوسرا لیول، تیسرا، چوتھا اپنی قوم کی تربیت کریں گے اور متصل کریں گے اسی سسٹم کے ساتھ جہاں شہید عارف حسینی لے کے جانا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. صلوات بر محمد و آل محمد. ناراض نہیں ہونا، میری عادت ہے صراحت گوئی کے ساتھ بات چیت کرنا، ٹھیک ہے نا. بڑوں کا احترام کرتا ہوں، ہمارے بزرگ ہیں. ہم بات چیت کرنا، تنقید کرنا ادب اور احترام کے خلاف نہیں ہے. سوالات ختم ہو چکے ہیں. دوسری بات، اگر کسی کو ایک ذہن میں ہے، مجلس بات مسلمین شروع کرنے کے لیے ہم نے استفسار کیا اجازت علی رہبر سے، اور جب ہمیں بتایا گیا کہ رہبر کی آرزو ہے یہ کہ پاکستان کے حزب اللہ جوان اور علماء امور کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیں، تو پھر ہم نے کہا کہ ہماری جانیں فدا رہبر کی آرزو پر. وہ اعلام بیکار لوگ نہیں تھے، مدرسوں میں بیٹھے تھے، پڑھاتے تھے، اور بہترین مدرسے ہم چلانے والے تھے، بہترین ادارے چلا رہے تھے. جب رہبر کی آرزو ہے یہ، الحمدللہ سوال لکھ کے کریں گے، رسالے سے کریں گے تو ہر جماعت پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، لکھ کے دے دیں، انشاءاللہ میں جواب دوں گا. رہبر کی آرزو ہے، ہم اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. ایک اور سوال، ہماری وحدت کے لیے ایک اور مسئلہ ہے. ولی فقیہ ایران کے اندر موجود ہے، کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے، تمام پارٹیوں سے بالاتر ہے یا نہیں؟ وہاں مختلف پارٹیاں ہیں جن کا رابطہ ولی فقیہ سے. ولی فقیہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے. زمینی حقائق کو اس سے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. میرا ایک سوال ہے، غور سے سننا آگا جان. پاکستان میں شہید کے زمانے میں تحریک تھی، لیکن ایک علماء کا سیٹ اپ تھا وفاق العلماء کے نام سے. وہ علماء جو تحریک کے اندر کام نہیں کر سکتے تھے، کمفرٹ نہیں تھے، انہوں نے وفاق العلماء بنائی تھی اور اس پہ وہ کام کرتے تھے. شہید کے زمانے میں ISO موجود تھی، لیکن سندھ کے اندر اصغریہ تھی، کیونکہ اصغریہ کے دوست جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے جو مناسب پلیٹ فارم ہے وہ ہم اصغریہ کے پلیٹ فارم سے بہتر خدمت دین کر سکتے ہیں ISO کی موجودگی میں. آغا کی شہادت کے بعد میں آغا ہمارے قائد بن گئے. بے وجوہ اختلافات یا قوم کے اندر آہستہ آہستہ دوریاں پیدا ہو گئیں اور ایک قوم کا بڑا حصہ غیر فعال ہو گیا. اس دوران JSO بنا دی گئی. انہوں نے دیکھا کہ ہم ISO میں بھی کام نہیں کر سکتے، اس میں اصغریہ میں بھی کام نہیں کر سکتے، JSO بن گئی. اچھی بات ہے، جماعتوں کا زیادہ ہونا مسئلہ نہیں ہے، آپس میں ٹکرانا مسئلہ ہے، آپس میں الجھنا مسئلہ ہے. اگر JSO کے پلیٹ فارم سے آپ بہت بڑی، کیونکہ ISO تمام طالب علموں کو تو اپنے ساتھ نہیں لگا سکتی، اصغریہ بھی تمام طالب علموں کو تو اپنے ساتھ نہیں لگا سکتی. ایک مقدار کو ISO جمع کر لے، ایک کو اصغریہ کر لے، کچھ کو JSO کر لے، اچھی بات ہے، دیندار بنانا لوگوں کو. اسی طرح سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے جن کو ہمارا پرانا سسٹم جذب نہیں، بیکار تھے، بیٹھے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے، تقسیم تھے، غیر فعال تھے، دشمن طاقتور تھا. ہم نے کوشش کی کہ ان لوگوں کو منظم کیا جائے. ایک بہت بڑے طبقے کو شیعہ علماء کونسل کے نام سے جذب کیا جا سکتا ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے. ایک بہت بڑے طبقے کو وفاق العلماء کے نام سے جذب کیا جا سکتا ہے، اچھی بات ہے. ایک بہت بڑے طبقے کو مجلس وعظ کے نام سے جذب کیا جا سکتا ہے، بہت اچھی بات ہے. آپس میں ٹکرانا نہیں چاہیے، الجھنا نہیں چاہیے. ان لاکھوں افراد کو جذب کرنے کے بعد گزشتہ 2 سالوں میں مجلس وحدت نے قوم کی خدمت کی ہے، قوم کی آواز کو بلند کیا ہے، قوم کی طاقت کو شو کیا ہے، قوم کے درمیان مسائل پیدا نہیں کیے. ہمارے لیے یہ تمام بزرگان اور بڑے ہمارے لیے لائق صد احترام ہیں. ہم انہیں سلام کرتے ہیں، ہم ان کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں. ان بزرگوں کو اگر ہم احترام نہیں کریں گے، کل ہمارے چھوٹے ہمارا احترام نہیں کریں گے. ہم اس روایت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، خدا نہ خواستہ کہ بزرگوں کا احترام نہ کیا جائے. البتہ تنقید ہو سکتی ہے، مجھ پر بھی ہو سکتی ہے. اور جو بھی اجتماعی کام کرنے کے لیے میدان میں قدم رکھے گا، ذمہ داریاں لے گا، اس کو تنقید کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، اس کو جواب دہ بھی ہونا چاہیے. وہ اللہ نہیں ہے کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ جو چاہے کرے اسے سوال نہیں ہوگا. مجھ سے بھی آپ ہزاروں سوال کر سکتے ہیں، میری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو جواب دوں. جن سوالوں کو جواب نہیں آئے گا کہوں گا کل دے دوں گا، پوچھ کے دے دوں گا، سوچ کے دے دوں گا انشاءاللہ.
شاہ صاحب اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں، ہم سارے بھائی ہیں، ہم سارے بھائی ہیں، سارے دوست ہیں، سارے ہمارا امام ایک ہے، ہمارا راہبر ایک ہے، ہم نظام ولایت کے ماننے والے ہیں انشاءاللہ۔ باقی نہ ناصر معیار حق کو باطل ہے، نہ کوئی اور معیار حق کو باطل ہے۔ شہید قائد کا آخری جملہ تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر کوئی یہ کہے، اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جو شہید اور تحریک کر رہی ہے وہی سچ ٹھیک ہے، کوئی دوسرا اگر کام اچھا کرتا ہے تو وہ غلط ہے، تو یہ اس کا مطلب ہم خدا کے لیے نہیں کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اگر ہم سوچیں کہ میرے صفات مسلمین کے تحت کہ فقط اچھا کام ہم کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ بہت غلط ہے، یہ تنگ نظری، یہ خدا کے لیے نہیں ہے۔ سارے اچھا کام کر سکتے ہیں، سب کو ملنا چاہیے۔ اگر ہم ملی یکجہتی کونسل میں بیٹھ کر اہل سنت بریلوی دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ہم آپس میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ آپ نے 1 جولائی کو دیکھا، ہم نے وہاں علماء کو بلایا، ذاکرین کو بلایا، خطباء کو بلایا، مدتوں بعد علماء، ذاکرین اور محراب اور منبر اکٹھا تھا۔ وہاں مولائی تھے، وہاں ملنگ تھے۔ میں 3 مہینے پہلے لبنان تھا، سید حسن رسول اللہ کے پاس۔ جب سے میرے سے بات بنی ہے میں ہر سال ان کے پاس جاتا ہوں، ہم کو اکٹھے پڑھتے رہے ہیں، دوست ہیں، کلاس فیلو ہیں، ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ فاسق اور فاجر شیعہ بھی ہے نا، وہ ہمارے لیے مفید اور ہماری طاقت ہے، اسے سینے سے لگاؤ۔ انہوں نے یہ کہا، انہیں اپنے سے دور نہ کرنا۔ تو میں اتنا کہتا ہوں، آپ ہمارے ساتھی ہیں، بزرگان ہیں، انشاءاللہ ہم صرف واضح کے پلیٹ فارم سے کوشش کریں گے کہ شہید کا نام زندہ ہو، شہید کی یاد زندہ ہو۔ اپنے راہبر جو فرزند زہرا ہے، جو علی کا بیٹا ہے، جو اس وقت دنیا کے تمام یزیدوں کے مقابلے میں ہے، اس کی سوچ کو، اس کے فکر کو، ان کے راستے کو پاکستان میں زندہ کریں اور ایسی کیپیسٹی پیدا کریں کہ راہبر سے ہم مدد لے سکیں اپنے وطن میں، اپنے وطن کو اس کا استقلال اور آزادی اور ترقی لوٹا سکے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ مولانا رضا سعیدی صاحب سے گزارش ہے کہ مہمانوں کی خدمت میں ہماری محبت کا تحفہ اجرک پیش فرما دیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ میزبان ہیں، کریم سندھ کے لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں، انشاءاللہ معاف کریں گے۔ اور یہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یقین کریں کہ خدا جانتا ہے کہ قوم کے حالات اور قوم کی مشکلات خون رلاتی ہیں۔ ان حالات میں آگے بڑھنے کا سوچنا چاہیے، الجھنے کا نہیں سوچنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ میری گزارش یہی ہے کہ آپ سارے ایسی رائے عامہ پیدا کریں کہ تمام بزرگان اور بڑے اکٹھے ہو کر کام کر سکیں انشاءاللہ۔ میں آغا جان یقین کر لیں، میں اب یہاں پھر باتیں کروں گا، لمبی بات ہو جائے گی نا۔ میں نے 15 دفعہ آغا صاحب سے رابطہ کیا، ملاقات کرنے کا انہوں نے ٹائم نہیں دیا ہے، 15 دفعہ تقریباً۔ یقین کرنے آغا جان، ٹھیک ہے آغا جان، بڑوں کے پاس ہم ان بڑوں کے پاس جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، انشاءاللہ امید ہے ہم ایک بار نہیں پھر جائیں گے، ایک دن آئے گا سب کو اکٹھا کر لیں گے۔ ابھی صدر جلسہ آپ سے خطاب فرمائیں گے، تشریف رکھیے۔ صدر جلسہ آپ سے خطاب فرمائیں گے، پلیز تشریف رکھیے۔ اب میں گزارش کروں گا آج کی مجلس کے صدر ہمارے محترم سینئر انجینئر صاحب سے نام بھی لینا مشکل ہو رہا ہے اس وقت، کاظم علی شاہ صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ بہت شکریہ، معاف کیجیے گا زحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرے جیسا ان علماء کے درمیان جسارت نہیں کر سکتا لب کشائی کی، لیکن جب
بزرگوں کا حکم ہو تو میرے جیسے مطیع کو قبول کرنا چاہیے یہاں پر آنا۔ جہاں اس دور میں برائی کے لیے ہزاروں اعلیٰ اور اعلیٰ کار پیدا ہو رہے ہیں، اس برائی کے دور میں جب ایسے انسٹیٹیوٹ ایسے اجتماع کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو ایک دفعہ دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے کہ خدا ان علماء کو قبلہ جوادی صاحب جیسے عظیم انسان کو ہمیشہ ایسی یہ جو کاوشیں ہیں کرنے کے لیے خدا ان کو توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سر پہ رہے۔ ماشاءاللہ یہ عظیم الشان انسٹیٹیوٹ اور ایسے عظیم الشان پروگرام قوم میں بیداری اور ان کے شعور میں اضافہ ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ بھی ایک سوال ہے کہ جو منفی پروگرام اس معاشرے میں چل رہے ہیں کیا یہی کوششیں ہماری کافی ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی اور ایسے نہیں ہے کہ آغا جوادی کے ہاتھ مضبوط کریں کہ صرف جامشوروں نہیں سندھ اور پاکستان کے ہر علاقے میں ایسے انسٹیٹیوٹ ہوں، ایسے پروگرام ہوں جہاں پر اس ظالم دور کے مقابلے میں لوگوں میں شعور اور بیداری اور روشنی پیدا ہو۔ آج سے 33 برس پہلے ہمارے اس خطے میں ایک نور کا انقلاب آیا، اس انقلاب کے پیچھے بہت ساری تحریکیں، بہت سارے اسٹرگلز شروع ہوئے، اور اسی طرح سے ہمارے ملک میں بھی ایک شہید عارف حسین الحسینی کے روپ میں ایک نور نظر آیا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ ہم سے زیادہ دشمن ان کو جانتے تھے کہ وہ کتنے مفید ہیں، ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ ہماری قوم کے لیے کتنے مفید ہیں کہ ہم نے ان کی حفاظت نہیں کی اور دشمن نے ہم سے چھین لیا، اور ایک وہ دور نور کا ختم ہوا، اور ایسا گیپ آیا کہ یہ قوم جو مولا علی علیہ السلام کے پیروکار، وہ ایسا لگتا تھا کہ پست ترین قوم بنتی جا رہی ہے۔ اگر ایسے پروگرام اور ایسے انسٹیٹیوٹ ہمارے ملک میں بننے شروع ہو جائیں تو انشاءاللہ ضرور اس قوم میں بیداری آئے گی، اس قوم میں شعور آئے گا، اور انشاءاللہ ایسے افراد آئیں گے کہ جو قوم میں ایسی بیداری لائیں کہ یہ قوم اس ملک اور اس خطے میں بھی، جو امام خمینی نے آج سے 33 برس پہلے ہمارے پڑوس ملک ایران میں ایک نور دیا، ایسا نور یہ قوم بھی دے سکتی ہے۔ اس نور کو دیکھتے ہوئے اس خطے کے ہر ملک میں بیداری کی کوئی نہ کوئی اسٹرگل شروع ہوئی، مصر ہوئی، لیبیا ہے، اور ملکوں میں بھی بہت ساری اسٹرگلز چل رہی ہیں، لیکن کچھ اسٹرگلز ایسی ہیں کہ جس کو استعمار نے دبایا ہوا ہے،
ان کو ابھرنے نہیں دیتے. یہ اس قسم کی تحریک بحرین میں بھی ہے، سعودی عرب میں بھی ہے، اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی ہے. اور ان کو وہ استعمار جو باقی جگہ پر آزادی اور جمہوریت کے نعرے کے نیچے جہاں مدد کر رہی ہیں دنیا کی قوتیں، وہی قوتیں یہاں پر مخالفت کر رہی ہیں. یہاں پر پاکستان میں ہم کو بھی بانٹا جا رہا ہے، ہم کو بھی کمزور کیا جا رہا ہے، جبکہ دشمن اتنا طاقتور ہے کہ دیکھیں کہ اسلام آباد میں ایک انسٹیٹیوٹ میں اتنی خواتین زیر تعلیم ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ پورے مدرسے آپ ملا لیں تو اتنے طالب علم وہاں پر نہیں ہیں. وہاں سے ایک مدرسے سے اتنے فعال لوگ نکل رہے ہیں کہ اگر ہم پورے سندھ کے مدرسوں سے دیکھ لیں کہ اتنے فعال لوگ نہیں نکل رہے ہیں. یہ ایک المیہ ہے. یہ ہے شاید اس لیے کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے. یہ مدرسہ جہاں پر آپ بیٹھے ہیں، جس پنڈال میں یہ انکمپلیٹڈ کالمز کتنے سالوں سے ان ثروت مند لوگوں کو آواز دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں ان کے ذمہ ہیں کہ وہ مدد کریں اور ایسے انسٹیٹیوٹ پایا تکمیل تک پہنچیں اور ایسے لوگ یہاں سے نکلیں کہ جو ایران کے انقلاب جیسا نور اس ملک میں لے آئیں. اور میری اتنی جسارت نہیں تھی کہ میں اتنی باتیں کروں آپ کے سامنے، لیکن حکم کی تعمیل کی اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے اس خطے میں جو اپنے یہ ایسے انسٹیٹیوٹ اور ایسے پروگرام ہیں ان کو آگے بڑھا سکیں، اور قبلہ جوادی صاحب کو خدا اور ہمت اور طاقت دے. السلام علیکم. یہ درد مندانہ آواز جو آپ نے سنی ہے اس ادارے کی خشت اول رکھنے والے لوگوں کے ایک ساتھی کی آواز تھی، انجینئر سید کاظم علی شاہ صاحب. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. آنکھیں ہماری جو ہیں وہ ٹھنڈی ہو گئی آپ کو دیکھ کر، اور دل بھی خوش ہو گیا کہ یہاں ایسے کام کرنے والے لوگ ہیں، اور اگر ہم آج کام کر رہے ہیں تو ہم آپ کی تقلید کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو طویل عمر عطا فرمائے اور زیادہ محنت کرنے اور ایسے ہی خیالات کو مستقیم کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کل کے پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی ہے. کل ہمارے موسوی صاحب تشریف نہیں لائیں گے، ڈاکٹر زاہدی آئیں گے ان کی جگہ، اور جو پرسوں کا پروگرام ہے وہ کل ہو جائے گا، اور کل کا پروگرام انشاءاللہ پھر ہم کل آپ کو بتا دیں کب ہوگا. ہماری ساری مجلسیں، ہماری ساری گفتگو، ہماری تمام آرزویں نامکمل اور ناتمام ہوتی ہیں جب تک ہم دعائے امام زمانہ نہ سن لیں. میں منور شیخ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، امام زمانہ کی دعا پڑھیں اور ہمیں مستفید فرمائیں. شکریہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم
عجل فرجهم آمین. منظم رہنے کے سلسلے میں کسی لفظ سے کوئی دکھ پہنچا ہو، کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں. آپ کو اللہ کے امان میں دیا، کل پھر آپ کی خدمت میں ہم چشم برا رہیں گے.